الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ موضوع ہے شہادت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعی شہادت سے پہلے ہم تھوڑی سی بات دیکھ لیتے ہیں ان کی شخصیت کے حوالے سے۔ اسلام سے پہلے بھی قریش کی اہم شخصیات میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا تھا، اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نیک انسان ہیں جنہوں نے اسلام سے پہلے بھی ان گناہوں کا ارتکاب نہیں کیا ہے جو عام طور سے دوسروں کے یہاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ مثال کے طور پر اسلام سے پہلے جس سماج میں یہ رہتے تھے اس سماج میں زناکاری، بدکاری، قتل عام بات تھی، لیکن اسلام سے پہلے بھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی بدکاری نہیں کی، کبھی زناکاری نہیں کی۔ اسلام سے پہلے بھی ان کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے، اور خاص طور سے کسی کی جان لینا تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام سے پہلے بھی کسی کو جان سے نہیں مارا۔ لڑائی جھگڑا، چوری ڈکیتی، ان سب چیزوں سے ہمیشہ یہ دور رہتے تھے۔ ان کا جو حلقہ تھا، ان کا ابو بکر صدیق کے ساتھی تھے، دوست تھے، تو نہ ابو بکر صدیق ایسے تھے نہ یہ ایسے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں اور پہلے شخص ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اسلام لانے کے بعد یہ اپنے حلقے میں اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں، تو ان کے حلقے میں بہت بڑی بڑی ہستیاں، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، یہ جو عشر مبشرہ کی جو شخصیات ہیں، جو 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی، ان میں کئی ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ تو عثمان بن عفان بھی کیسے اسلام لائے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محنت سے، ان کی دعوت سے، ان کے سمجھانے سے۔ اور ان لوگوں کو پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ عبد الرحمن بن عوف ہوئے، عثمان بن عفان ہوئے، جیسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، ان کے سامنے پیش کیا، فوراً یہ اسلام قبول کر۔ اور اسلام قبول کرنے کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی عبادت کے لیے ہجرت بھی کی، لوگوں کی تکلیف بھی برداشت کیا، لوگوں نے ان کو ستایا بھی، کیونکہ ان کا بہت بڑا پریوار تھا، خاندان تھا، جسے اللہ کے نبی کا خاندان تھا، ان کا بھی خاندان تھا، اسی خاندان سے جڑا ہوا تھا۔ اور عثمان بن عفان جنہوں کی مقبولیت بھی بہت زیادہ تھی، اس زمانے کے لوگ ان کو بہت مانتے تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو پھر وہ لوگ جو عثمان بن عفان کو اتنا زیادہ مانتے تھے، بلکہ ایک شاعر نے ایک شعر کہا کہ اس زمانے کی مائیں اپنے بچوں کو کہتی تھیں کہ میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں جتنی محبت قریش والے عثمان سے کرتے ہیں۔ یعنی لوگوں میں اتنے پیارے تھے عثمان بن عفان کہ ان کی محبوبیت کی مثال دی جاتی تھی کہ اس پورے علاقے میں اگر کسی بندے کو لوگوں نے اتنا چاہا ہے تو عثمان بن عفان، مائیں مثال دیتی تھی۔ لیکن جب اسلام قبول کیے تو پھر وہ بات نہیں رہے گی، لوگوں کی جو محبت تھی اس میں فرق پڑا، کیونکہ عقیدے کا اختلاف ہے، دین کا اختلاف ہوا، لیکن انہوں نے اتنی اس کی پرواہ نہیں کی۔ اس میں ایک سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو فین پرست ہوتے ہیں، کہ ہماری جو فین فالوئنگ ہے، ہمارے جو چاہنے والے ہیں، ان کی عمومی رائے کیا ہے، اس سے اپنے آپ کو ہٹاتے نہیں ہیں کہ ہماری فین فالوئنگ ڈیمیج ہو جائے گی،
لیکن عثمان بن عفان کی اتنی فین فالوئنگ تھی، اتنی محبت کرنے والے تھے، سر پہ بٹھانے والے لوگ تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ حق تو اس طرف ہے تو فوراً وہ اپنا وہ دین چھوڑ کے اسلام پر آ گئے، کوئی پرواہ نہیں کیا کہ آج جو لوگ ہمیں چاہتے ہیں کل کیا کریں گے ہمارے ساتھ نہیں۔ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بڑی بزرگ شخصیت ہے، ان کی اسی شرافت اور اسی حیا اور لوگوں کی نظر میں اسی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی بھی ان سے کر دی تھی۔ یہ اللہ کے رسول کے داماد تھے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلکہ جنگ بدر میں یہ شریک نہیں ہوئے، شریک ہونا چاہتے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا، کیونکہ اللہ کے رسول کی بیٹی جو ان کی بیوی تھی وہ بیمار تھی، تو آپ نے کہا کہ تم ان کی دیکھ بھال کرو، تمہیں جنگ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی، یہ بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بیان فرمایا، کیونکہ کچھ لوگ بعد میں آگے چل کے کچھ لوگوں نے تانا دینا شروع کیا کہ آپ تو بدر میں نہیں تھے، تو عبداللہ بن عمر جیسے صحابہ بتاتے تھے کہ وہ اس لیے نہیں تھے کیونکہ نبی نے روک کے رکھا تھا ان کو، اور نبی کی بیٹی کو یہ دیکھ بھال کے لیے وہ رکے تھے، ورنہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ایک بیٹی کی شادی ان سے کی تھی، لیکن وہ جو بیمار بیٹی تھی اس بیماری میں بچ نہیں سکی، وہ انتقال ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے بعد اپنی دوسری بیٹی کی شادی کرتے، اسی لیے عثمان رضی اللہ عنہ کو ذی نورین کہا جاتا ہے، دو نور والے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ڈبل داماد ہیں، دو بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی نظر میں بھی کتنے پیارے تھے۔ ایک آدمی اگر اپنی بیٹی کسی کو دیتا ہے ایسے نہیں دے دیتا، آج بھی نبی کو تو جانے دیجیے، آج بھی اگر کوئی اپنی بیٹی کسی کے حوالے کرے گا تو جب تک اسے اطمینان نہیں ہوگا اپنی بیٹی تو نہیں دے سکتا اس کو۔ بیٹی دینے کا مطلب یہ کہ بہت اچھا، اور ایک بیٹی نہیں دو بیٹی، اس کا مطلب ایک بیٹی دینے کے بعد بھی کوئی غلط تجربہ نہیں ہوا۔ کبھی ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی بہت ہی چھان پٹک کر کے تفتیش کر کے اپنی بیٹی کسی کو دیتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا نہیں، یہ تو فیصلہ غلط تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عثمان بن عفان کو بطور داماد چنا تو وہ فیصلہ اتنا صحیح تھا کہ جب انتقال ہوا تو دوسری بیٹی بھی دے دیا، بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ دوسری کا جب انتقال ہوا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں اس سے پھر شادی کر دیتا آپ کی، یعنی ساری بیٹیاں میں آپ کو دیتا باری باری۔ یہ مقام نہ کسی صحابی کو نہیں ملا ہے، یہ مقام کسی بھی صحابی کو نہیں ملا ہے کہ اللہ کے نبی کی دو لختے جگر، دو بیٹیاں ان کی نکاح میں دی گئی ہوں۔ یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شرافت، ان کی نیک نیتی، ان کا یہ مقام، ان کا تقوی، خاص طور سے حیا کے معاملے میں جو مثال انہوں نے قائم کی، پورے صحابہ میں کسی کے یہاں آپ کو نہیں ملے گی۔ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ ہیں اور پیر کے پاس سے تہبند کپڑا اٹھا ہوا ہے، ابو بکر صدیق آتے ہیں، آپ ویسے رہتے ہیں اسی حالت میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آپ ویسے بیٹھے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بار اسی حالت میں عثمان بن عفان نے دستک دی کہ میں آنا چاہتا ہوں، آپ اٹھے اور فوراً کپڑا سمیٹ کے بیٹھ گئے، یعنی اپنے آپ کو ان کے استقبال کے لیے تیار کیا، وہ سب چیز چھپایا جو دکھ رہا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے نوٹس کر لیا کہ ہمارے ابا آتے ہیں تو آپ اتنا اہتمام نہیں کرتے ہو، عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں تو بھی آپ کا اہتمام نہیں، لیکن یہ عثمان بن عفان آ رہے ہیں اور آپ جو ہے اس طرح سے تیار ہو رہے ہیں، اس پیر ڈھک رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو حیران کن بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا کہ الا استحئی ممن تستحئی منہ الملائکہ، بخاری وغیرہ کی روایت، کہا کہ کیا میں اس شخصیت سے حیا نہ کروں، شرم نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔
فرشتے بھی شرم کرتے ہیں. آپ سوچیں اتنا بڑا مقام کہ اللہ کے نبی بھی ان کی حیا سے ہیبت محسوس کرنے، اور اللہ کے نبی بھی اپنے آپ کو مطلب پیر کھلا رہے، تھوڑا سا جسم کا حصہ دکھے، اس پوزیشن میں اللہ کے نبی خود اپنے آپ کو ان کے سامنے بٹھانا گوارا نہیں کرتے. کتنا بڑا مقام ہوتا ہے کہ نبی ان کی حیا کا لحاظ کر رہا ہے. پوچھنے پہ کہہ رہا فرشتے بھی، آسمان والے بھی لحاظ کرتے ہیں. آسمان کے فرشتے جن کی حیا کا احترام کریں، اس کا کیا کہنا ہے، اتنی بڑی بزرگ ہستی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ، اس حیا کے ساتھ، اس عفت پاک دامنی کے ساتھ، اس مقبولیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت سے بھی نوازا تھا. پیسے والے بھی تھے. مدینہ میں جب تھے، ان کا کاروبار ہوتا تھا، شام وغیرہ بہت ساری جگہوں پہ ان کے تجارتی قافلے جاتے تھے. اچھا خاصا ان کا کاروبار تھا. مدینہ گئے، وہاں بھی ان کا کاروبار چلتا رہا. پھر ایک سب سے بڑا مسئلہ آیا پانی کا. اللہ کے رسول نے اشارہ کیا کہ بھئی یہ کنواں جو ہے کوئی کیا خرید سکتا ہے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا میں خریدتا ہوں. آدھا کنواں خرید کے وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے، سب پانی پی لیں. لیکن آدھا وہ یہودیوں کا تھا. جھگڑے ہونے لگے باری باری کو لے کر. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر پورا لے لیا جاتا کنواں تو جھگڑے ختم ہو جاتے. تو عثمان بن عفان نے پورا خرید لیا اور مسلمانوں کو وقف کر دیا. مسجد کی بات آئی، مسجد نبی بنی، توسیع کی بات آئی کہ مسلمان زیادہ ہو گئے ہیں، اب یہ مسجد نبی کی توسیع کرنی ہے. تو عثمان بن عفان سب سے آگے بڑھے کہ کتنا خرچہ آتا ہے، کتنا ہے، میں حاضر ہوں. کچھ عرصے کے بعد نبی کے زمانے میں پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ مسجد کو اور توسیع کی جائے. عثمان بن عفان پھر آگے بڑھتے ہیں، بتاؤ کتنا خرچہ لگے گا، ہم حاضر ہیں. اس پر کچھ لوگوں نے کمنٹ کرنا بھی شروع کر دیا کہ اس بندے کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے نبی جیسے بات کرتے ہیں آگے پہنچ کے کہتا میں سب دینے کے لیے تیار ہوں. تو صحیح بخاری کی روایت ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم لوگ بہت باتیں کرتے ہو کہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں. فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسجد بنانے میں اتنی دلچسپی اس لیے لیتا ہوں کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے بھی سنا ہے، من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. یہ حدیث ہے جو چندہ کرنے والے ہر مسجد میں سناتے ہیں. مسجد کی تعمیر کی ہوتی نا، تو جو مچنی ہوتا ہے چندہ کرنے والا مولانا، وہ اس حدیث کو سناتے ہیں. میرے خیال سے آپ سب کو پہلے سے پتا ہے یہ حدیث عثمان بن عفان روایت کرتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ یہ حدیث نبی سے کون روایت کرتے ہیں؟ بخاری کھول کے دیکھیے، عثمان بن عفان. تو عثمان بن عفان کہہ رہے ہیں کہ میں مسجد کی تعمیر میں اتنی دلچسپی اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ نبی نے فرمایا جو اللہ کا گھر بنائے گا اللہ جنت میں گھر بنا کے دے گا. یہ عثمان بن عفان جو لوگوں کی عبادت گاہ میں پیسہ خرچ کرنے والے، لوگوں کی پانی کے لیے پیسہ خرچ کرنے والے، آپ اندازہ کریں کہ مسجد روئے زمین کی سب سے بہترین جگہ ہے، اپنا مال وہاں لگا رہے ہیں. پانی بہت بڑی ضرورت ہے جینے کے لیے. اللہ کے عثمان بن عفان پوری قوم، پوری مسلمانوں کے لیے کنواں خرید کے وقف کر رہے ہیں. وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے نا کہ ایک عورت نے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے معاف کر دیا. اس اللہ کے بندے نے تو پورے صحابہ کو پانی پلایا، اتنے نیک لوگوں کو پانی پلایا. اللہ کتنا مقام دے گا آپ سوچئے. تیسرا جو سب سے اہم نیک کام ہے وہ غزوات ہیں، جہاد ہے، دشمنوں سے مقابلہ ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون کون تعاون میں بہت بہت سخت تعاون کی ضرورت تھی، بہت بڑے پیمانے پہ وہ جنگ ہونی تھی، بہت خرچہ آتا اس میں. تو اس موقع پہ ترمذی کی روایت ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے درہم و دینار بچھا دی اللہ کے نبی کے قدموں میں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 9,000
دینار ایسے لے جا کے، ہزاروں دینار و درہم ایسے لا کے، اللہ کے نبی حیران رہ گئے کہ اس اللہ کے بندے نے اتنا کیسے دے دیا. ایسے سکے سونے کے ہاتھ میں اٹھاتے اور کہتے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، کہ آج جو عثمان نے جو کیا ہے، یہ کرنے کے بعد آج سے عثمان چاہے کچھ نہ کرے تو بھی اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، یا جو چاہے کرے اس کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. یہ عثمان بن عفان ہے. اتنی بڑی سرٹیفکیٹ، بھائی جنت کی بشارت تو دی ہے، وہ الگ سے حدیث ہے. ایک پہاڑ پہ تھے، اللہ سے بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی ہیں، عثمان بن عفان ہیں، عمر ہیں، ابو بکر صدیق ہے. پہاڑ ہلنے لگا، اللہ کے سامنے کہتے ہیں اس بوتے پہاڑ رک جا، تجھے پتا ہے کون کھڑا ہے یہاں؟ نبی ہے یا صدیق ہے یا شہید ہے. اللہ کے نبی نے ان اللہ کے بندوں کا کہ اعمال کا ذکر کیا کہ کتنی بڑی ہستیاں یہاں پر پہاڑ رک گیا. یہ وہ شخصیات ہیں جن کے حوالے پر یہ پتھر بھی چپ ہو جاتا ہے، یہ بھی خاموش ہو جاتا ہے. یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ آج کے بعد چاہے جنت کی بشارت تو ہے، شہادت کی بشارت، اور آج کے بعد کچھ بھی نہ کرے تو اس کا کچھ بگڑنے والا نہیں. لیکن کیا عثمان بن عفان نے اتنی بڑی بات سننے کے بعد عمل کرنا بند کر دیا؟ نہیں، بند نہیں کیا، اور بڑھا دیا. اپنے اعمال کا سلسلہ، روزوں کا سلسلہ، عبادت کا سلسلہ اور بڑھا دیا. بیت رضواں کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے مکہ، اور مکہ والوں سے بات کرنا تھا کہ بھئی ہم لڑائی لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، کمیونیکیشن کی ضرورت تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ جاؤ مکہ والوں سے بات کر کے آؤ. عمر رضی اللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی عثمان کو بھیج دیں، یہ سب عثمان کو چاہنے والے ہیں، عثمان کو زیادہ ماننے والے. میں گیا تو اب میری اتنی فین فالوئنگ نہیں، میری اتنی چاہنے والے نہیں، میرے اتنے ماننے والے نہیں. عثمان کو بھیجے تو عثمان کو بھیجا، عثمان گئے. اللہ کے پھر یہ خبر آئی کہ عثمان کو بھی انہوں نے نقصان پہنچا دیا. اللہ کے نبی نے سب کو اکٹھا کر کے بیعت لیا کہ اگر عثمان کو مارا ان لوگوں نے تو آؤ عہد کرو، ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں. اور بیعت لیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے. اللہ کے نبی نے ایک ہاتھ رکھا، آؤ ہاتھ رکھو، پھر ایک دوسرا ہاتھ اٹھا کہا یہ ہاتھ ہی یدو عثمان، میں عثمان کی طرف سے اس کا ہاتھ رکھتا ہوں. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ بول لیں، کہ عثمان یہاں نہیں ہے، اس بیعت میں عثمان بھی شریک ہے. بدر میں نہیں تھے عثمان بن عفان. اللہ کے نبی نے کہا کہ بدریوں کو جو حصہ، جو مقام، جو ثواب ہے وہ عثمان کو بھی ہے. عثمان نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی میں بدر میں نہیں رہوں گا تو کیا اجر میرا کہاں جائے گا؟ سب کہا تم کو اجر ملے گا، جو وہاں شریک ہونے والوں کا جو ثواب ہے وہ ثواب تم کو بھی ملے گا. تو اللہ کے نبی نے اجر کا بھی وعدہ کیا، مال غنیمت کا جو حصہ تھا اس کا بھی ان کو حصہ دلایا. اور اسی لیے علماء نے جب بدری صحابہ کی لسٹ پیش کرتے ہیں تو اس میں عثمان کو بھی رکھتے ہیں، حالانکہ عثمان اس میں شریک نہیں ہوتے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے مالدار صحابی تھے، انہوں نے وصیت کیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد ہر بدری صحابی کو 400 دینار دینا، ہر بدری صحابی کو. تو وہ اس میں عثمان بن عفان کا بھی حصہ لگا تھا، حالانکہ بدر میں شریک نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے ان کو بدر میں. تو یہ اللہ کی یہ وہ شخصیت ہے کہ اگر بدر میں حاضر نہیں ہے تو بھی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ثواب ملے گا. بیت رضوان میں حاضر نہیں، نبی اپنا ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں. اب اندازہ ہے کہ کتنی بڑی ہستی ہے، کتنی بڑی شخصیت ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. بہرحال عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے اللہ کے نبی کی صحبت میں اللہ کے ساتھی بن کر زندگی گزارے، اللہ کے داماد بن کر زندگی گزارے، اہل بیت کے رشتہ دار بن کے زندگی گزارے. اور اللہ کے رسول کی وفات کے بعد کبھی بھی انہوں نے کسی عہدے کی لالچ نہیں کی. نہ، اب جب وفات رسول کے بعد بات چل رہی تھی کہ خلیفہ کون بنے گا، عثمان بن عفان نے اشارہ تک نہیں کیا کہ ہم کو یہ عہدہ چاہیے. نا،
قریب تک نہیں آئے کہ اس معاملے میں ہمیں بھی کچھ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کے بعد بنے تو انہوں نے جو 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی کہ ان میں سے کوئی ایک خلیفہ بنے گا، اس میں عثمان بن عفان بھی تھے، لیکن عثمان بن عفان نے یہ نہیں کہا کہ مجھے خلیفہ بنا دو، تو عبد الرحمن بن عوف نے بنایا تھا ان کو، ان پر یہ ذمہ داری ڈالی تھی، لیکن وہ کبھی بھی اتنی بڑی ذمہ داری لینے کے خواہش مند نہیں تھے، کبھی بھی، باوجود اس کے کہ پورے عرب والے، قریش والے ان کو اپنے سر پہ بٹھاتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے عہدے کی، امارت کی، حکومت کی کبھی کوئی لالچ نہیں کی۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا عثمان بن عفان کو، اتنی بڑی بات کہی تھی، کہا تھا، مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قمیص خلافت پہنائے گا، قمیص حکومت یعنی آپ کو حکومت دے گا، خلیفہ بنائے گا۔ وَأَرَادَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ، اور مسلم احمد کے الفاظ ہیں کہ منافقین اس قمیص کو اتارنے کے لیے بولیں گے، فَلَا تَخْلَعُوا، اتارنا مت، یعنی پیشین گوئی کر دی کہ تم خلیفہ بنو گے، پھر بھی اللہ کا بندہ آگے آ کے نہیں بول رہا ہے کہ بھئی اللہ کے نبی نے مجھ کو کہا تھا خلیفہ بننے کے لیے تو میرا حق ہونا چاہیے، نہیں، خاموش ہے، کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ اتنی بڑی بات کانوں میں پہنچی نبی کی کہ تم خلیفہ بنو گے، لیکن ابو بکر خلیفہ بننے یہ آگے بڑھ کے کچھ نہیں بول رہے، عمر خلیفہ بننے آگے بڑھ کے کچھ نہیں بول رہے، عمر کے بعد بھی یہ آگے بڑھ کے نہیں بول رہے کہ اللہ کے نبی نے ہم کو کہا، وہ تو عبد الرحمن بن عوف نے بتا دیا ان کو، بنا دیا ان کو خلیفہ لوگوں نے، اس کے بعد بھی انہوں نے یہ حدیث نہیں سنائی کہ جو مجھ کو بنایا گیا اللہ کے نبی کی پیشنگوئی پوری ہوئی، وہ تو جب ان کے خلاف بغاوت ہوئی تب انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری بات نہیں ماننے والے، اللہ کے نبی نے ہم کو کہا ہے کہ خلیفہ بنو گے تو چھوڑنا مت۔ بہرحال یہ ان کی زندگی کے بارے میں نے کچھ باتیں کہی، ان کی زندگی پر کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کتنی بڑی ہستی تھی یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب بات کرتے ہیں ان کی شہادت پہ۔ انہوں نے خلافت کی اور آخری مرحلے میں، زندگی کے آخر کے مرحلے میں لوگوں نے سازش کرنی شروع کر دی، اس میں کوفہ کے لوگ، مصر سے ایک بندہ آیا تھا عبداللہ بن سبا، ان مصریوں نے اور کوفیوں نے، ان دونوں نے آپس میں کمیونیکیشن کر کے، بات چیت کر کے یہ پلان کیا، سازش کا پلان کیا اسلامی حکومت کو کمزور کرنے۔ یہ جو شخص تھا نا عبداللہ بن سبا، وہ یہودی تھا، یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، تو اپنے آپ کو مسلمان بولا، لیکن حقیقت میں وہ منافق تھا، مسلمان نہیں تھا۔ اس نے یہ ساری سازش رچی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف، اور کئی طرح کے الزامات لگائے تاکہ ان کے خلاف بغاوت ہو اور ان کے خلاف ہنگامہ کھڑا کیا جائے۔ اس میں دیکھیے ایک دو چیزیں آپ کو بتاتے، حقیقت میں وہ ان کا عیب نہیں، ان کی فضیلت ہے، لیکن ان کی مت ماری گئی، ان کی عقل کھوپڑی کھالی تھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی جو فضیلت تھی اس کو ان کا عیب گنا رہے تھے۔ جیسے ایک بات ان لوگوں نے یہ بھی اٹھایا کہ یہ تو وہ ہیں جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئی ہے، حالانکہ ان کی فضیلت کی بات ہے، اللہ کے، تو عبداللہ بن عمر نے کہا رہے بھائی یہ تو اللہ کے نبی کے کہنے پہ شریک نہیں ہوئے، اس کو آپ کیسے عیب لگا سکتے، اس کو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اور اگر اللہ کے نبی نے نہ بھی کہا ہوتا پھر بھی شریک نہ ہوئے ہوتے تو یہ کوئی اتنا بڑا جرم ہوئے کہ آپ کسی کی جان لے لو گے؟ ہاں، ان کی اور نیکیاں کہاں گئی؟ دوسرا، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جنگ احد میں بھاگ گئے تھے، یہ خلیفہ کے لائق نہیں، استغفر اللہ۔ اور قرآن نے اصل میں جنگ احد میں اللہ کے قسم نے کچھ لوگوں کو، کچھ تیر انداز کو کھڑا کیا تھا ایک پہاڑ پہ کہ تم لوگ یہاں سے ہٹنا نہیں، لیکن اور مسلمانوں کی فتح ہو گئی جنگ احد میں، جب دیکھا مسلمانوں نے کہ بھئی ہم تو غالب آ گئے، تو وہ لوگ ہٹ گئے وہاں سے، اور جب وہ لوگ ہٹ گئے تو پیچھے سے خالد بن ولید نے پلٹ کے دوبارہ وار کر دیا اور سارا معاملہ پلٹ گیا، بہت بڑا نقصان ہوا، اس سچویشن کو ہینڈل نہیں کر پائے، بہت سارے صحابہ کرام گھبرا گئے کہ کیا کریں، بھائی سارے صحابہ کرام لوگ ہم جیت چکے ہیں، اچانک ٹوٹ پڑے ادھر سے آ کے، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے، تو کوئی رکا، کوئی کنارے ہو گیا، ادھر ادھر کہاں جائے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا،
وہ سچویشن ایسی تھی کہ اس کو دماغ نہیں کام کر رہا تھا کرے کیا. اس موقع پہ عثمان بن عفان بھی وہاں سے ہٹ گئے تھے, کنارے ہو گئے تھے. اس کو یہ لوگ مینشن کر رہے تھے کہ وہ بھاگ گئے. اس کو اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر کیا قرآن میں, سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان, کہ جو لوگ اس دن یعنی جنگ احد کے دن جب دو لشکروں کی بھیڑ ہوئی اور کچھ لوگ وہاں سے ہٹ گئے, تو کہا کہ اور آگے اللہ نے کہا کہ بھئی وہ شیطان نے ایسی صورتحال پیدا کر دی کہ کچھ لوگ تتر بتر ہو گئے, ادھر ادھر ہو گئے, بکھر گئے, بس صحابہ بکھر گئے. لیکن کچھ صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ بھی تھے, ادھر ادھر بھگدڑ مچی, سب کچھ ہوا, لیکن بہرحال صحابہ نبی کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ وہاں سے نہیں ہٹے, کیونکہ نبی کی حفاظت کا مسئلہ تھا. انہوں نے کہا ہماری جان چلی جائے گی, ہم تو چاہے پورا میدان خالی ہو جائے لیکن ہم نبی کے آس پاس کھڑے, ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے. اس میں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جو بڑے بڑے صحابہ وہ سب وہاں موجود تھے. تو اللہ کہتا ہے وَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا. یعنی جنگ احد میں جو کچھ ہوا تھا اللہ کے نبی کی حکم کی نافرمانی ہوئی تھی. اللہ کے نبی نے کہا یہاں سے ہٹنا نہیں. اگر وہاں پہ رہتے تو جو گھوم کے خالد بن ولید, اس میں مسلمان نہیں ہوئے تھے, خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو یہ وہیں تیروں کی بوچھار کرتے, وہ سب بھاگے, آگے آ ہی نہیں پاتے ادھر, لیکن پورا مورچہ چھوڑ دیا, ادھر سے حملہ کرنے کا موقع مل گیا تو سارا معاملہ خراب ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے شیطان کی وجہ سے, شیطان کی وسوسے سے یہ معاملہ پیش آیا, لیکن پھر بھی اللہ کہتا ہے ہم نے معاف کر دیا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نے معاف کر دیا سب کو. یہ مطلب چھوٹی غلطی ہے, صحابہ کی نیکی کو مان بہت چھوٹی غلطی ہے. بھائی صحابہ جان بوجھ کے کوئی غلطی, وہ سمجھے کہ ہم تو جیت چکے ہیں, اب یہاں رہنے کی ضرورت کیا, اجتہاد ہے صحابہ کرام کا. صحابہ کرام نے کیا کہا, اللہ کے نبی نے ہم کو اس لیے کھڑا کیا تھا تاکہ ادھر سے کوئی آئے گا تو ہم نے کہا اب تو سب بھاگ رہے ہیں کفار, ہم جیت چکے, اب یہاں کھڑے رہ کے کیا کریں گے, چلو. تو اللہ کے نبی کی حکم کی نافرمانی مقصود نہیں تھی, انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید اب اس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ بہت بڑی چوک تھی, اس کا نقصان اٹھانا پڑا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا, لیکن پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے ہم نے معاف کیا, کیونکہ ان کی نیتیں صحیح تھیں. ان کی نیتوں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جان بوجھ کے نبی کی نافرمانی کرنا چاہتے, وہ سوچتے تھے کہ نبی کا حکم یہیں تک تھا, بس اب اس کی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی اللہ کہہ رہا عفا اللہ عنہ, اللہ نے معاف کر دیا. پھر عثمان بن عفان پر کیسے آپ کچھ بول سکتے ہیں جو اللہ معاف کر دیا, معاف کر دیا, لیکن یہ بندے نہیں معاف کریں گے, تمہاری کیا اوقات ہے. اللہ کہتا ہے میں نے معاف کر دیا, تم کون ہوتے ہو کہ عثمان سے جا کے جو ہے حجت و تکرار کرو گے. صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کہا, یہ جو قرآن میں ہے نا, کہتے ہیں کہ اما فرار ہوئی یوم احد, یہ بخاری کے الفاظ ہیں ابن عمر کے, کہ تم لوگ جو یہ کہتے ہو کہ احد کے دن عثمان بن عفان بھی ہٹ گئے تھے, فاشہد, تو میں گواہی دیتا ہوں ان اللہ عفا عنہ وغفر له, اللہ انہیں معاف کر چکا ہے, اللہ نے معاف کر دیا. تو عبداللہ ابن عمر سمجھا رہے ان بدماشوں کو کہ جب اللہ نے معاف کر دیا تم کو کیا پڑی ہے بھائی, یہ خلیفہ کے خلاف سازش کر رہے ہو, اس چیزوں کا حوالہ دے رہے ہو. اور یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ تختہ پلٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ, کب کی پرانی بات ہے, اس کو لا کے آپ آج لان تان کر رہے ہو بلا وجہ. تیسرا, حالانکہ یہ سب فضیلت کی باتیں ہیں, بھائی یہ کہہ دینا کہ جنگ بدر میں نہ ہونے پر بھی بدری مانا جا رہا ہے, فضیلت کی بات ہے. جنگ احد میں اگر وہ ہٹے عثمان بن عفان تو آسمان سے آیت نازل ہو رہی, اللہ نے معاف کر دیا, تو یہ فضیلت کی بات ہے کہ بخشش ہو گئی, یعنی وہ گناہ بچا ہی نہیں. اگر وہ غلطی تھی, جس درجے کی بھی غلطی تھی, وہ ہے ہی نہیں ابھی, اللہ معاف کر چکا ہے, ڈیلیٹ ختم ہو چکی ہے وہ چیز. تیسرا ان لوگوں نے کیا مدعا بنایا, یہ بھی بخاری میں کہا کہ بیعت رضوان میں شریک نہیں تھے. اللہ کے نبی جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے تھے شریک, ارے بھائی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اللہ کے نبی نے خود بھیجا تھا مکہ, تو کہاں سے شریک ہوتے. اور اسی لیے تو اللہ کے نبی نے کہا یہ ہاتھ عثمان کا, یہ میرا, یہ عثمان کا ہے. بلکہ اس پورے بیعت رضوان میں جتنے لوگ شریک تھے, عثمان بن عفان سے زیادہ شرکت کسی کی نہیں ہے, کیونکہ کسی کا ہاتھ کو نبی کا ہاتھ نہیں کہا گیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے, اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے. یہ فضیلت ہے عثمان بن عفان کی. تو عبداللہ بن عمر نے سمجھایا ان بلوائیوں کو, بدماشوں کو, اور کہا کہ
یہ جو تم لوگ کہہ رہے ہو کہ عثمان بن عفان نے بیعت رضوان میں شرکت نہیں کی، تو فبعث رسول اللہ عثمان، اللہ کے رسول کو عثمان کو ہی اللہ کے رسول نے بھیجا تھا. وکانت بیعت رضوان بعد ما ذهب عثمان، جب عثمان چلے گئے تب یہ بیعت ہو رہی تھی. الا مکہ، عثمان جب مکہ چلے گئے تب یہ بیعت ہو رہی تھی. مکہ کون بھیجا تھا؟ اللہ کے رسول نے بھیجا تھا. تو ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ پھر عبداللہ بن عمر نے کہا کہ فقال رسول اللہ بیدہ الامنا هذه ید عثمان، یدہ الامنا دایاں ہاتھ، بائیں ہاتھ نہیں، دایاں ہاتھ. دایاں ہاتھ بخاری کے الفاظ ہے، حدیث نمبر 3698 بخاری کے الفاظ ہے. عبداللہ بن عمر کہ اللہ رسول نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور کہا هذه ید عثمان، بائیں ہاتھ پہ سب ہاتھ رکھ رہے، کہا یہ میں عثمان کا ہاتھ رکھ رہا ہوں. اس کو غائب نہ سمجھنا، وہ بھی موجود ہے یہاں پہ. یہ بیعت رضوان کا جو بھی معاملہ ہے، عثمان بن عفان بھی ہمارے ساتھ ہے. تو یہ ابن عمر نے سمجھایا لوگوں کو کہ تمہیں کیا پتا ہے، تم کس پہ الزام لگا رہے ہو، کیا باتیں کر رہے ہو. لیکن اصل یہ سازش اسلام کے دشمن تھے، سازش کرنا تھا ان کو، تو کچھ نہ کچھ نکالنا تھا. آج بھی کیسے لوگ ہوتے ہیں، آپ کی کوئی اچھائی ہے وہ آپ کو برائی بنا دیں گے. آج بھی لوگ ہوتے ہیں نا جو بدمعاش ہوتے ہیں، جو آپ کی حاسد ہوتے ہیں، آپ کے مخالف ہوتے ہیں، جب آپ کی برائیاں نہیں پائیں گے تو آپ کی کسی اچھائی کو بھی توڑ مڑوڑ کے برائی بنا کے پیش کر دیں گے. عبد الرحمن بن عوف بہت مالدار تھے. وہ جو اللہ کے نبی جب کہتے تھے صدقہ کے لیے تو بہت بڑی رقم لے کر آتے تھے. اور کچھ صحابہ جو بہت غریب تھے وہ جا کے مزدوری کرتے تھے، کھجور ملتی تھی مزدوری میں، وہ لا کے صدقہ کرتے تھے. تو منافقین کیا کہتے تھے؟ کہتے تمہاری چھوٹی سی کھجور سے کیا بھلا ہونے والا ہے. ان کو یعنی یہ اچھی چیز ہے نا کہ ایک آدمی اللہ کے نبی کے ساتھ تعاون کے جذبے سے محنت کر رہا ہے، جو بھی مل رہا ہے ایک کھجور ہی لا کے دے رہا ہے، تو یہ تعریف کرنے والی بات ہے، عظیمت کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے. لیکن یہ منافق کہتا ہے اس سے کیا ہونے والا، اس فضیلت کو برائی بتا رہا ہے. اور دوسری طرف عبد الرحمان جب بہت بڑی دولت لا کے لا رہے ہیں تو یہ منافق کیا کہتے تھے؟ یہ ریاکاری کرنے، دکھانا چاہتے تھے. اب بتاؤ، کم لائے تو بھی مصیبت ہے، زیادہ لائے تو بھی مصیبت ہے. یعنی وہ جو ایک کھجور لا رہے تھے، چند کھجور لا رہے تھے، وہ بھی اچھا کام کر رہے تھے. جو بڑا اماؤنٹ دے رہے تھے وہ بھی اچھا کام کر رہے تھے. لیکن یہ بدمعاش منافق ان اچھے کاموں کو بھی توڑ مڑوڑ کے غلط دکھا رہے تھے. ایسے عثمان بن عفان کی یہ سب خوبیاں ہیں، یہ سب ان کے فضائل ہیں، یہ سب ان کی اچھائیاں ہیں، ان کی شخصیت کو بڑھاتی ہے چیزیں. لیکن یہ دشمنان اسلام، یہ سبائی، یہ یہودی انہی چیزوں کو برائی میں کنورٹ کر رہے تھے کہ سب برائیاں ہیں. لیکن صحابہ سمجھا رہے ہیں کہ برائیاں نہیں، فضیلت کی بات ہے. ایسے ہی پانچواں آپ حیران رہ جائیں گے کہ جو قرآن مجید کو اکٹھا کر کے اس کے نسخے بنوا کے سب جگہ بھیجوایا، اور جس نسخوں سے اختلاف ہو رہا تھا اس کو جلوا دیا تاکہ قرآن پر سب متفق ہو جائیں، کوئی اختلاف نہ ہو. ان بدماشوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ پہلے تو کسی نے نہیں کیا، نہ نبی نے کیا نہ کسی اور نے کیا، آپ نے کیا کر دیا؟ بتائیے. اتنا نیک کام کیا عثمان بن عفان نے، اس کو بھی برا بنا دیا. یہ سب وہ چارج شیٹ ہے ان بدماشوں کی جس کو تیار کر کے یہ خلافت پہ حملہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ ہٹو یہاں سے. ایک اور ہے حمیت الحما جس کو کہتے ہیں عربی میں، جو چراگاہ ہے، سرکاری چراگاہ ہے، اس کو تھوڑا سا اور توسیع کیا. سرکاری چراگاہ مطلب جو صدقے کے اونٹ ہیں، حکومت کے جو اونٹ ہیں وہ یہاں پہ چریں گے، خاص ان کے لیے اسپیشل ہے. تو کہا کہ یہ آپ نے کس کی اجازت سے کیا ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں کہ اتنی بڑے ایریے کو صرف سرکاری ایریا گھوشت کر دیں اور اس میں سرکاری اونٹ صرف چریں گے؟ تو عثمان بن مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ میں پہلا شخص تو نہیں ہوں. فإن عمر حمل حما قبلی ابل صدقہ. عثمان بن عفان نے کہا میرے پیسے مجھ سے پہلے عمر حاکم تھے، یہ تو عمر کا بنایا ہوا سب چیزیں، میں نے تھوڑا سا صرف بڑھایا بس، کیونکہ اونٹ بڑھ گئے ہیں تو جگہ بھی بڑھنی چاہیے. تو یہ تو اللہ، یہ تو بلکہ بعد روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ایریا خاص کیا تھا، عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو اور بڑھایا کیونکہ اونٹ بڑھے. تو عثمان بن عفان نے اور بڑھایا کہ اونٹ اور بڑھ گئے، دولت بڑھی، حکومت کے پاس اونٹ تو کہاں رہیں گے وہ لوگ، کہاں چریں گے اونٹ لوگ. لیکن ان گدھوں نے اس چیز کو بھی مدعا بنا دیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو جواب دیا انہوں نے، کہا کہ فلما الی، تو جب میں حاکم بنا، خلیفہ بنا، زادت ابل الصدقہ، صدقے کے اونٹ زیادہ ہو گئے، فزدت فی الامر، میں نے جگہ بھی بڑھا دی. اس میں کون سی برائی ہے؟ لیکن ان کی مت ماری گئی، عقل ماری گئی، کچھ مل نہیں رہا ہے تو کہاں سے کھینچ کھانچ کے لا کے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف یہ ساری چیزیں لا رہے. یہ وہ چیزیں ہیں.
ایک اور چیز جو کچھ لوگوں نے پیش کیا، کن بدماشوں نے، وہ یہ کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اب خلیفہ بننے کے بعد اپنے رشتہ داروں کو عہدہ دے دیا. یہ بھی سراسر جھوٹ ہے. عثمان بن عفان کے رشتہ دار کہاں کے حاکم بنے؟ کوفہ کے، بصرہ کے، مصر کے، شام. صرف 4 اسٹیٹ بس. باقی پورے عالم اسلام میں دوسرے حکمراں ہیں. ہاں، مودودی نے کیا لکھا خلافت ملوکیت میں؟ کہ پورے حکومت کا پورا کنٹرول اپنے رشتہ داروں کو دے دیا. کتنا بڑا جھوٹ ہے اس نالائق نے لکھا. جا کے پڑھ تاریخ اٹھا، خلافت ملوکیت ہی میں مودودی دکھا دے. کیا اس نے پروف کیا؟ صرف 4 جگہ بس. کیا؟ کوفہ، بصرہ، شام، مصر. بس ان 4 جگہوں پر عثمان بن عفان کے رشتہ دار تھے. باقی پوری عالم اسلام میں ہر جگہ جو حکمراں ہیں، جو حکومت سنبھالے ہوئے ہیں، عثمان بن عفان کے رشتہ دار نہیں. بلکہ ان جگہوں پر بھی نچلی سطح پر جو امیر ہیں، ان کے ماتحت امیر، وہ بھی عثمان بن عفان کے رشتہ دار نہیں ہیں. اور اس میں بھی سے بعض رشتہ دار وہ ہیں جو عثمان بن عفان کے رکھے ہوئے نہیں. جیسے معاویہ رضی اللہ عنہ شام میں تھے. کون رکھا تھا ان کو؟ بھی عمر فاروق ان کو گورنر بنا کے گئے ہیں. ہاں، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک اور ایریا بھی ان کے انڈر میں دے دیا عثمان بن عفان نے. لیکن اس اسٹیٹ کا گورنر کون بنایا؟ عمر بنا کے گیا بھائی. اور یہ نالائق لکھتا ہے خلافت ملوکیت میں کہ اپنے رشتہ داروں کو بنا دے. کہاں بنا دے؟ وہ پہلے سے بنے ہوئے ہو. دوسرے خلیفہ بنا کے گئے شام میں. پوری کوئی بھی تاریخ اٹھا کے پڑھ لیجیے کہ عمر معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام کا گورنر کس نے بتایا؟ عمر فاروق نے بنایا. عثمان نے باقی رکھا، بلکہ اور ان کو ترقی دیا. بچے 3: کوفہ، بصرہ، مصر. تو کوفہ، بصرہ، مصر میں بھی جن لوگوں کو چینج کیا ہے عثمان بن عفان نے، ایسے نہیں کہ میں اب خلیفہ آ گیا میں ان کو چینج کرتا ہوں. خلیفہ بننے کے بعد کوئی 4 سال تک اس پوسٹ پہ تھا، کوئی 1 سال تک تھا، کوئی 2 سال تک تھا. کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے چینج کیا. وہ چینج تو ہر کوئی کرتا رہا ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ تو عمر فاروق بدلتے تھے. ذرا سے کو دیکھتے فوراً چینج کر دیتے. بلکہ کتنے بڑے بڑے صحابی کو اڑا دیتے تھے. کوفہ میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون جانتے؟ عشرہ مبشرہ میں سے جنتی صحابی ہیں. وہاں کے بدماشوں نے شکایت کیا. عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہے کہ یہ بے قصور ہیں، لیکن پھر بھی ان کو ہٹا دیا. سیدھے سادے آدمی ہیں، ان کو یہ لوگ پریشان کر رہے ہیں، تو ان کو ہٹا کے دوسرے کو بھیجا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بھائی ایک جو خلیفہ ہوتا ہے وہ مینج کرنے کے لیے چاہے کتنا اچھا آدمی کیوں نہ ہو، دیکھتا ہے کہ ان کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے تو چینج کرتا ہے، کسی اور کو لاتا ہے تاکہ وہ صحیح سے ہینڈل کرے. یہ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کرتے آئے. بلکہ اتنے بڑے آدمی کو ہٹا دیا. پتہ ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو فوج کے کمانڈر ہیں، جن کو اللہ کے نبی نے کہا سیف اللہ، اللہ کی تلوار ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق کے دور میں کیا کہا یہ خالد کو ہٹا دو، فوج کا کمانڈر ہے. ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ بھئی وہ اللہ کی تلوار ہے، میں اللہ کی تلوار کو نہیں روک سکتا. لیکن جب یہ بنے عمر رضی اللہ خلیفہ تو ایک شرط رکھی خالد بن ولید کے سامنے. انہوں نے کہا میں اس کو نہیں مان سکتا. کہا نہیں مان سکتے تو 2 ہی آپشن ہے، یا تو یہ مانو یا ہٹو. تو کہا میں ہٹ جاتا ہوں. میں نے حقیقت میں ہٹایا بھی نہیں تھا، بس آپشن دیا تھا. اور میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، آدھا گھنٹہ چلا جائے گا. کیا وجہ ہے؟ بس ایک بات رکھی تھی، ڈیمانڈ رکھی تھی، آپ اس کو مانیے یا آپ ہٹیے. تو انہوں نے کہا میں یہ ہٹنا گوارا، لیکن یہ آپ کی بات نہیں مانوں گا میں. تو ہٹ گئے ہو. اس کو کہہ سکتے ہیں ریزائن کیا انہوں نے. تو آپ بتائیں اتنی بڑی ہستی کو ہٹا دیا کس نے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے. تو جو خلیفہ ہوتا ہے وہ اپنی ثواب دید سے فیصلے لیتا ہے. تو عثمان بن عفان نے جس جس کو ہٹایا ہے، کوئی مدعا رہا، کوئی بات رہی، کوئی مسئلہ ہوا، کوئی شکایت آئی، کوئی بات آئی تو ہٹایا. ایسے نہیں کہ ابھی آج عبد الرحمن بن عوف نے اعلان کیا کہ آج سے عثمان بن عفان خلیفہ ہے، اگلے دن سے سب کو ہٹا دیا. ایسا نہیں کیا. کوئی وہ کنٹینیو رہے وہ لوگ اپنی پوسٹ پہ، لیکن جب کوئی معاملہ آیا تو ہٹایا. اچھا، ہٹانے کے بعد جن 3 لوگوں کو رکھا بھی ہے کوفہ، بصرہ، مصر میں، یہ تینوں ایسا نہیں ہے کہ کسی عثمان بن عفان کے خاندان میں کہیں سو رہے تھے، گمنام تھے، لا کے بٹھا دیا. ارے عمر فاروق کے دور میں دوسرے اسٹیٹ کے حکمراں تھے. یہ ٹرانسفر صرف کیا ہے. سمجھ رہے؟ ایک کیا ہوتا بھائی کہ
मान लो किसी का बेटा है, रिश्तेदार है, वो आज तक कभी हुकूमत नहीं संभाला, अब कोई खलीफा बन के उठा के बैठाते गद्दी पे, तो समझ में आता है यार रिश्तेदार को पोस्ट दे दिया। अब ये जो कूफा, बसरा, मिस्र में जितने भी उस्मान बिन अफ़्फ़ान के रिश्तेदार थे, ये अहदे फारूकी में भी हुक्मरान थे दूसरी जगहों के, दूसरे इलाके संभाल लेते, ये दूसरी जिम्मेदारियां संभाल लेते, सिर्फ वहां से ट्रांसफर किया यहाँ पे। ये तजर्बाकार लोग हैं, माहिरीन है, कोई ऐसे नहीं है बेतजर्बाकार कि कभी हुकूमत नहीं किया, कभी कोई जिम्मेदारी नहीं से। इनमें से हर बंदा उसका पास्ट, उसकी हिस्ट्री चेक करो, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों के कर्तव्य हुनर दिखाए हैं, जिम्मेदारियों की सलाहियत का लोहा बनवाया है कि हम इस लायक हैं। तो जिन रिश्तेदारों को रखा भी है, वो असल में ट्रांसफर किया दूसरी जगह से यहाँ किया, ऐसा नहीं कि बंद कमरे में बैठे तो उठा के लाके कुर्सी बैठा दिया। लेकिन ये झूठ बोलते हैं खिलाफत ममलूकियत वाले, मौदूदी वाले आधी बात करते हैं। तो ये इल्जाम भी बेतुका, और वो भी कितना, सिर्फ 3 इलाका, बाकी पूरी दुनिया में इस्लाम फैला हुआ है, हर जगह तो दूसरे लोग है ना। 3 बंदा अपने रिश्तेदार है तो आप उसकी वजह से कह दोगे कि सारे रिश्तेदारों को हुकूमत दे दिया है। और बनु उमैया, उस्मान बिन अफ़्फ़ान कौन है? पहले बनु उमैया के हुक्मरान है। अरब में, कुरैश में बनु उमैया इस खानदान की जो सबसे बड़ी पहचान है, वो लड़ने में, जंग में, मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा महारत रखते थे। ये खानदान इसमें सबसे माहिर है। तो खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत सारे इलाकों पर बनु उमैया के अफराद को जिम्मेदार बना के रखा हुआ था। अबू बकर सिद्दीक ने भी, उमर फारूक ने भी, सबने बनु उमैया के अफराद को इस्तेमाल किया, उनको ओहदे दिए। उमर रज़ी अल्लाह, ये जिन रिश्तेदारों की बात करते हैं, ये रिश्तेदार जैसे वलीद बिन उक़बा की बात करते हैं, वलीद बिन उक़बा को कहाँ भेज दिया? कूफा, उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने, उनका रिश्ता। अरे वलीद बिन उक़बा को हुक्मरान बनाया था उमर फारूक ने दूसरी जगह का, वहां से उठा के इधर किया बस। ये बात नहीं बताएंगे। ऐसा नहीं कि वलीद बिन उक़बा घर में बैठा था, उस्मान बिन अफ़्फ़ान के खलीफा बनने से पहले घर में बैठा था, बकरियां चरा रहा था। अरे भाई वो हुकूमत कर रहा था उस्मान बिन अफ़्फ़ान के खलीफा बनने से पहले, और किसकी हुकूमत में? उमर फारूक रज़ी अल्लाह की हुकूमत में, उनके अंडर में वो पोस्ट संभाले हुए, एक स्टेट को संभाले हुए है, एक जिम्मेदारी को संभाले हुए हो। तो ये तजर्बेकार शख्स है और उमर रज़ी अल्लाह का एतमाद हासिल है। ऐसा सिलेक्टेड जिसको अपॉइंट किया उमर फारूक रज़ी ने, उसको बस वहां से उठा के इधर कर दिया बस, और क्या किया? इसमें कौन सा जुर्म हो गया? और लेकिन फिर वलीद बिन उक़बा पर दुनिया भर देखी, जब तक उमर फारूक रज़ी के दौर में था वलीद बिन उक़बा, कोई मसला नहीं था, बल्कि तकरीबन 4 साल तक कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन बाद में इन लोगों ने बिला वजह वलीद बिन उक़बा पे शराब नोशी की तोहमत, ये तोहमत, वो तोहमत, इतना परेशान किया, बिल आखिर उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने उसे भी हटा दिया, कूफा से हटा दिया, बल्कि बुला के कोड़े भी लगवाया। इतनी बड़ी कुर्बानी कौन देगा? सही मुस्लिम की रवायत है, लोगों ने कहा कि शराब पीता है, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला ने बुलवाया, कहा गवाही दो। शरीयत का निसाब क्या पता है? शराब में 2 गवाही देंगे तब जाके माना जाएगा कि हाँ वाकई इसने शराब पिया। एक बंदा आके गवाही देता है, दूसरा कोई गवाह मौजूद नहीं है, वो ये नहीं कहता, आई विटनेस नहीं कि मैंने देखा है, वो इसे अंदाजे से बोलता है। तो हकीकत में लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से सजा लागू नहीं होती थी, लेकिन फिर भी लोगों की मुंह बंद करने के लिए उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने कहा मारो कोड़े अपने भाई को। सही मुस्लिम की रवायत है। और किसको कहा मारो? अली रज़ी को बुलवाया। ये लोग अली का नाम ले रहे थे, अहले बैत का नाम ले रहे थे, तो कहा तुम ही लोग मारो भाई, ताकि ये ना रहे कि हमारा आदमी मारेगा तो कोई हल्का मारा। अली रज़ी ने कहा हसन उठो मारो कोड़े। हसन ने कहा मैं क्यों मारूंगा? बड़ी प्यारी बात उन्होंने कही। क्या कहा? कि वल्ले हार रहा मन तवल्ला कार रहा, कि हुकूमत जो संभाले हुए, जिम्मेदारी संभाले हुए, जिम्मेदारी संभालना एक अच्छी चीज है, तो इसमें जो कड़वाहट आती है तो वही भुगते ना, हमें क्यों बीच में ला रहे हो भाई? मैं क्यों मारूं? कहा मैं नहीं मारूंगा। तो वो गालिबन अब्दुल्ला बिन जाफर थे, कहा अच्छा तो तुम जाके मारो, तो जाके उन्होंने मारा, कोड़े मारे, 40 कोड़े मारे। उमर रज़ी अल्लाह तआला ने 80 कोड़े कर दिए थे शराब की सजा को। 40 नहीं, वो 40 दुना 80 मारते थे कि बदमाश लोग ये शराब पीना बंद कर दें। भाई वो भी अपना जलाली आदमी थे। हाँ, इस्लाम ने रखा 40 का, मैं तुझे 80 मारूंगा, शराब पीता 40 नहीं 80 मारेंगे।
تو یہ عثمان بن عفان نے کہا مارو بھی جتنا مار رہا ہے پڑے. جب 40 تک پہنچے تو علی نے کہا رک جاؤ. عمر دنوں 80 مارتے تھے لیکن 40 رہنے دو, یہی سنت ہے, حدیث میں اتنا ہی ہے, کافی ہے, انف, چھوڑ دیا. اتنی بڑی قربانی کون دے گا بھائی؟ ایک اچھے خاصے آدمی جو عمر فاروق کے دور سے حکومت کرتے آیا ہے, تم نے شراب کا الزام لگا دیا, ثبوت نہیں, ایویڈنس نہیں, گواہ نہیں, پھر بھی خلیفہ کہتا ہے مار دو کوڑے, اور کس کو کہتا ہے اہل بیت سے آؤ تم مارو. اتنی بڑی قربانی کے دین دینے کے بعد بھی ان نالائکوں کی زبان بند نہیں ہوتی. اب دوسرے بہانے ڈھونڈتے ہیں, ادھر ادھر کے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو الزام بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو حکومت سونپ دیا, غلط بات ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو, ان کو کیا ضرورت تھی؟ اس آدمی نے اپنا پورا بزنس چھوڑ دیا, آپ کو پتا ہے, خلافت کے لیے. خلیفہ بن کے خود کا نقصان نہیں کیا ہے, آپ کہتے ہو رشتہ داروں کو دے دیا. اس کے پاس اتنی دولت تھی نا کہ اگر وہ دولت تجارت نہ چھوڑتا, اگر وہ دولت دیتا تو جو حکومت سے مل رہا اس کا ڈبل دیتا ہوں اپنے رشتہ داروں کو. لیکن خلیفہ کا دستور کیا تھا؟ ابو بکر صدیق بھی تاجر تھے, جب خلیفہ بنے تجارت چھوڑنا پڑا. عثمان بن عفان بھی تاجر تھے, خلیفہ بن کے لاس ہوا ان کا, تجارت ٹھپ ہو گئی ان کی. بھائی اتنا بڑا نقصان ہوا. وہ تاجر رہتے نا تو یہ جو آپ عہدے کی بات کر رہے ہو, اس سے زیادہ وہ دے سکتے تھے اپنے پریوار کو. پورے مدینہ کو کنواں خرید کے دیا ہے, پورے مسلمانوں کو مسجد بنا کے دیا ہے, اتنی بڑی جنگ کو میں پورا مال لٹا دیا ہے اس بندے نے. اس کو کیا ضرورت ہے ایسے آدمی کو تمہارے چند چونیوں کی, چند درہم و دینار کی؟ کوئی چھوٹا آدمی ہے, اس کو کیا ضرورت ہے حکومت کے ذریعے مال لینے کی؟ اس کو تو ویسے اللہ نے دے کے رکھا پہلے سے. تو یہ بہت بڑی زبان درازی ہے. اپنی اوقات دیکھنا چاہیے کہ تمہارا قد کتنا ہے. اتنے چھوٹے آدمی ہو کے اتنے بڑے آدمی پر اتنی بڑی بات بولتے ہو. قلم سڑ جانا چاہیے, انگلیاں سڑ جانی چاہیے اتنی بڑی ہستیوں پر جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ وہ چند الزامات ہیں جو عثمان بن عفان رضی اللہ پر اس وقت لگائے گئے, اور ہر ایک کا جواب عثمان بن عفان نے دیا, ان کی ٹیم نے دیا, ان کے لوگوں نے دیا. بلکہ اتنی قربانی دی ہے کہ جو سزا کی ڈیمانڈ کیا, سزا کے حقدار نہیں تھے تو بھی سزا دیا ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, سب کچھ کیا. لیکن پھر بھی ان کی ضد کیا تھی؟ نہیں آپ خلافت چھوڑو. اگر عثمان بن عفان رضی اللہ سے اللہ کے نبی نے یہ نہ کہا ہوتا کہ خلافت مت چھوڑنا, تو شاید وہ خلافت بھی دے دیتے. لیکن چونکہ نبی نے کہا تھا نہیں, لوگ ڈیمانڈ کریں گے, وہ منافق ہوں گے, ان کے کہنے پر تم خلافت نہیں چھوڑنا. اور بہت ساری حدیثوں میں اللہ کے نبی نے کہا کہ میری وفات کے بعد میرے بعد ایک فتنہ رونما ہوگا. ایک مرتبہ عثمان بن عفان سے جا رہے تھے, کپڑا تھا, چادر تھی, سر پہ جا رہے تھے. اللہ کے نبی نے کہا جب فتنہ رونما ہوگا تو یہ آدمی جو جا رہا ہے یہ اور اس کے ساتھی حق پر ہوں گے, باقی سب باطل پر ہوں گے. ایک صحابی تھے, دوڑ کے گئے دیکھتے کون ہے, چادر ہٹائے تو عثمان بن عفان تھے. ان کو پکڑ کے نبی کے پاس لے گا. اللہ سے کیا یہی حق پر ہوگا؟ کہا ہاں یہی حق پر ہوگا. مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے, بہت ساری کتب حدیث میں روایت ہے. اتنی کلیئر بات اللہ قسم کہہ کر گئے کہ یہ حق پر ہوگا, لیکن پھر بھی منافق. اور اللہ کے نبی نے منافق کیا ان لوگوں کو, مخالفین کو. مسند احمد کی روایت میں ارادک المنافقون, کہ منافق ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ آپ خلافت چھوڑ دو. جن لوگوں نے ڈیمانڈ کیا خلافت چھوڑ دو, اس میں سے کسی کو ہم مسلمان نہیں مان سکتے, کیونکہ ہمارے نبی نے منافق کا, اسلام کے دشمن ہے. وہ اسلامی سلطنت کو, اسلامی حکومت کو توڑنا چاہتے تھے, کیونکہ اسلام پھیل رہا تھا پوری دنیا میں اور ان کی ہمت نہیں تھی مقابلہ کرنے کی, اس لیے سازش پر آ گئے. بہت لڑنا چاہا لیکن کسی لڑائی میں کامیاب نہیں ہوئے. تو سب چھوڑ چھاڑ کے کہ بھئی اب میدان جنگ سے ہم ان کو پیچھے نہیں کر سکتے, اب اندر گھس کے ان کو ڈیمیج کرنا ہے, تبھی شاید یہ سیلاب رکے گا اسلام کا. اس لیے انہوں نے عثمان بن عفان سے یہ سب شروعات کرنے کی کوشش کی, لیکن اللہ کے نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ جو ہے حق پر ہوں گے اور ان کے مخالفین منافق ہوں گے. اور فتنے کی سب سے بڑی جگہ اللہ کے نے کئی حدیثوں میں کہا عراق, کوفہ, یہ فتنوں کی سرزمین ہے. جیسے عبداللہ بن سبا اور اس کے کچھ بندے مصر سے آئے, اور کوفہ سے بھی ایک ٹیم آئی عثمان بن عفان کے خلاف سازش کرنے کے لیے. وہ تھا کون؟ مالک اشتر. ان کا جو سب سے بڑا ماسٹر مائنڈ تھا, سب سے بڑا جو آتنکی تھا, مالک اشتر, سب سے بڑا دہشت گرد اس ٹیم کا.
اچھا مصر کے لوگ جب آئے تھے تو بہت ساری شکایتیں کی، تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے سمجھایا تو وہ جانے لگے، وہ چلے گئے، جواب نہیں دے پائے۔ پھر کیا کیا؟ پھر وہ مصری لوگ جب چلے گئے تو انہوں نے باہر جا کے میٹنگ ویٹنگ کر کے ایک کہانی بنایا، ایک اسکرپٹ تیار کیا۔ کیا کہا کہ کوئی بندہ ہمارے پاس خط لایا ہے، ایک بندے کو ہم نے گرفتار کیا، وہ مصر جا رہا تھا اور اس کے پاس سے خط ملا ہے، اس میں آپ کی مہر لگی ہوئی ہے کہ یہ لوگ جب مصر جائیں گے تو مصر میں جو حاکم ہے عثمان کے، اس میں لکھا ہے کہ ان لوگوں کو قتل کر دینا، یہ فسادی لوگ ہیں۔ تو یہ جو ٹیم تھی مصریوں کی جو عثمان بن عفان سے بات کر کے واپس جا رہے تھے، یہ بیچ راستے سے پھر پلٹ کے واپس آئے، بولتے آپ تو ہم کو مروا رہے تھے، اور بعد بدماشوں نے لکھا ہے کہ یہ مروان نے یہ خط لکھا تھا فلاں۔ یہ ساری باتیں جھوٹ ہے، سچائی کیا پتہ ہے؟ یہ جو مصری ٹولہ تھا جب دیکھا کہ بات نہیں بنی تو انہوں نے بیچ راستے میں یہ خود پلان کیا، اسکرپٹ تیار کیا کہ کوئی آدمی جا رہا تھا، کوئی آدمی نہیں جا رہا تھا، خود انہوں نے لکھا ہے، خود انہوں نے خط لکھا اپنے ہاتھ سے، یہ خود انہوں نے یہ کہانی بنائی، خط لکھا اپنے ہاتھ سے اور جا کے کہا تم نے لکھا ہے، تاکہ بدنام کر سکے، باقی کوئی نہیں، نہ ادھر سے لکھا نہ ادھر سے کوئی آدمی، یہ پوری ان کی اپنی اس ٹیم کی بنائی ہوئی کہانی ہے۔ بتائیے اگر واقعی عثمان بن عفان کو بھیجنا ہوتا تو ان کے پیچھے بھیجتے، اور راستے نہیں ہیں، ہاں؟ اور اس کے ساتھ ہی بھیجتے، 10 دن بعد بھی تو بھیج سکتے تھے، ہاں؟ اس طرح سے کوئی کرے گا؟ اور عثمان بن عفان زمانے جاہلیت میں کسی کو نہیں مارا اس آدمی نے، ہاں؟ کسی کو خون نہیں کیا، اور اتنے لوگوں کو خون بائیں گے، بلکہ جو ان کے گھر میں گھس کے ان کو قتل کرنے ہیں ان کو نہیں مارا، ان مصریوں کو ماریں گے وہ، یہ جا کے قتل کر دینا نہیں۔ پوری صحابہ کی پوری تاریخ میں خون خرابے سے دور رہنے کا ریکارڈ جتنا عثمان بن عفان کا کسی کا نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی جان دے دیا لیکن خون خرابہ نہیں ہونے دیا۔ جب عثمان بن عفان کو گھیرنے لگے لوگ تو بھائی کسی کے دماغ میں آتا نا کہ مدینہ جیسا مقدس شہر، اتنی بڑی بڑی ہستیاں وہاں رہنی، کیسے ممکن ہوا کہ گھر میں گھس کے آتنکی مار دیں؟ اس لیے ممکن ہوا کیونکہ عثمان بن عفان اپنے گھر پہ کوئی پہرے دار کو رہنے ہی نہیں دیتے، جاؤ اپنے گھر۔ کئی لوگ دوڑ کے آتے تھے، ابو ہریرہ آتے تھے، فلاں آتے تھے، تلوار لے کے آتے تھے، عثمان ہمیں آپ کی جان کو خطرہ ہے، ہمیں اجازت دے، ہم آپ کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ بولتے نہیں، ہمارے چکر میں تم مارے جاؤ گے، ارے ہماری ایک جان جائے گی نا، مارنے دو، ایک بندہ مرے گا، ارے تم 4-5 یہاں کھڑے رہو گے، چاروں کو مار دیں گے، تو ایک جان جانے دو، تم لوگ کیوں اپنی جان گنوا رہے ہو؟ آپ بتائیے، خلیفہ آرڈر نہیں دے رہا اپنی سیکورٹی کے لیے، وہ خود آ رہے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کو پتا چلا، وہ شام میں تھے کہ ہنگامہ ہو رہا ہے، تو معاویہ نے عثمان بن عفان کی پرمیشن نہیں مانگی، ان کے جو اپنے ٹرین فوجی تھے، جو آج کے زمانے میں جیسے کمانڈوز ہوتے ہیں، خطرناک قسم کے ان کے فوجی، ان کو ان کی ایک اچھی تعداد کو بھیجا، کہا جاؤ عثمان بن عفان کے تعلق سے مجھے ڈر ہے، جاؤ ان کی حفاظت کرو، ان کو کچھ ہونا نہیں چاہیے۔ ابن حجر نے لکھا یہ آدھے راستے ہی پہنچے تھے کہ ان کو مار دیا عثمان بن عفان کو، یہ پہنچ نہیں پائے، انہیں کاٹ ڈالتے ایک ایک کو، مطلب شرافت کی زبان نہیں سمجھنے والے ہوتے، لیکن عثمان بن عفان سیدھے سادے آدمی، خون خرابے سے دور، وہ سب کو باہر کر رہے ہیں، جاؤ جاؤ میرے پاس نہیں آنا، بلکہ عین موقع پہ بعض صحابہ نے مطلب ضد کر کے اندر گھس گئے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ، یعنی ان کی بات مانی نہیں کہ بھائی آپ کی جان کو خطرہ، آپ کریں کہ یہاں مت آؤ، لیکن نہیں، ڈانٹ ڈپٹ کے سختی کے ساتھ کہا کوئی نہیں میرے گھر میں آئے گا، سب نکلو باہر، سب کو باہر نکل جائے، جس کو مارنا آنے کے مارنے دو، لیکن میرے ساتھ کسی اور کی جان نہیں جانی چاہیے۔ ابھی کوئی دوسرا ہوتا تو اب تک سینکڑوں جانیں گئی ہوتی بچانے کے چکر میں، پتہ نہیں کتنی لاشیں گری ہوتی ہے، لیکن اس اللہ کے بندے نے اپنی جان دے دی، لیکن مدینہ میں خون خرابہ نہیں ہونے دیا، بالکل خون خرابہ نہیں ہونے دیا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس میں کئی رہا تھا کہ جس طرح سے مصری لوگ آئے تھے، ایسے ہی کوفہ کے بھی کچھ بدماش لوگ آئے تھے، جس میں یہ تھا مالک الاشتر، جس کو یہ بدماش لوگ رحمہ اللہ بولتے ہیں، میں بولتا ہوں اس کو آتنکی، اس زمانے کا سب سے بڑا دہشت گرد تھا وہ، یہ جو کوفہ سے آیا تھا۔
اور یہ بدتمیز ایسا تھا کہ عثمان بن عفان کو گھر میں قید کر دیا لوگوں نے، محاصرہ کیا بلوائیوں نے، یعنی ان کو گھر سے باہر ہی نہیں نکلنے دے رہے. باہر نکلنے کا مطلب کیا ہے؟ پورا مینجمنٹ سنبھالنا، مسجد نبی میں امامت کرنا، یہ سارا خلیفہ کا کام ہوتا ہے. لیکن لوگ دیا کہ نہیں، وہ اپنے امام کھڑا کر دیا وہاں پہ مسجد نبی میں. پھر بعد میں علی رضی اللہ آ کے نماز پڑھانے لگے. لیکن عثمان بن عفان کو کہا نہیں، تم اب گئے، تمہاری خلافت گئی، اب تم کچھ نہیں کر سکتے. یعنی پورے نظام کو درہم برہم کر دیا. صرف اتنا نہیں بھائی، وہ اس زمانے میں بھائی راشن پانی بھی زیادہ گھر میں نہیں ہوا کرتا تھا. اگر ہم زبردستی آگے بڑھے تو کتا پتہ نہیں کیا کیا کر دے گا ہمارے ساتھ. یہ مالک اشتر جس کو ہم سب کی ماں نے کتا کہا ہے، کتا، یہ ام المومن پہ بھونکتا تھا. ایک جھوٹی روایت کیا بیان کرتی ہے لوگ کہ وہ اما عائشہ جنگ جمل میں علی رضی اللہ کے خلاف گئیں اور بعد میں ہاٹ کے کتے بھونکتے تھے. جھوٹی روایت ہے. صحیح روایت ہے مالک اشتر یہ کتا بھونکتا تھا ام المومن پہ. کتا بھونکا ام المومن پہ، لیکن اما عائشہ پہ نہیں، اما صفیہ پہ بھونکا. کون تھا کتا؟ مالک اشتر. کس نے کتا کہا؟ ام المومن نے. یہ ایک پڑوس کا جگلر ہے نا، وہ چڑھاتا مامو پارٹی، تو میں کہتا اس کو ڈوگی پارٹی بولو. یہ مالک اشتر کو اپنے سر پہ بٹھاتا، رحمہ اللہ کہتا ہوں مالک اشتر کو. ڈوگ، جس کو ڈوگ کہا، کتا کہا ام المومنین نے. تو یہ چڑھاتا ہے کہ یہ لوگ مامو پارٹی ہیں. مگر سب لوگ ان لوگوں کو ڈوگی پارٹی بولے، کتا پارٹی، ڈوگی پارٹی. لوگ یہ مالک اشتر کی مشن پہ چلتے ہیں، اس کی فکر سے ہم آئیں گے. اور باپ مزے لے کے سنائے گا اما عائشہ پہ کتے بھونکے. کتا ام المومن میں بیکا تمہارا کتا بھونکا بھائی، مالک اشتر نام کا کتا بھونکا. ہم نہیں کہہ رہے، اما صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتا کہا اس بدبخت کو، مالک اشتر کو. یہ اتنا بڑا بدبخت آدمی، اس نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں اتنا بڑا کردار نبھایا کہ بعد میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے بعد جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ بنایا گیا تو علی رضی اللہ عنہ نے بصرہ کا حاکم کس کو بنایا؟ عبداللہ بن عباس کو. وہ کون ہے؟ رشتہ دار ہے. تو عثمان بن عفان پر یہی مالک اشتر الزام لگاتا تھا کہ یہ اپنے اپنے رشتہ داروں کو عہدہ دے رہے ہیں. جب علی خلیفہ بنے تو وہ بھی اپنے رشتہ داروں کو بٹھانے لگے. تو مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، یہ بدبخت کیا بولتا ہے مالک اشتر؟ کہتا علامہ قتلنا ھذا الشیخ. ارے بھائی رشتہ داروں کو، اب بھی اگر رشتہ داروں ہی کو کرسی پہ بٹھانا تھا تو ہم نے اس بڈھے کو مارا کیوں؟ کس بڈھے کو؟ عثمان بن عفان کو. یہ کون بول رہا ہے؟ یہ مالک اشتر کتا بول رہا. ابن ابی شیبہ کی صحیح روایت ہے. کس کو بول رہا؟ علی کو بول رہا. یہ علی کا بھی سگا نہیں ہے، یہ کہہ رہا تھا مجھ کو بناؤ. یہ بدبخت اپنا عہدہ لینے کے لیے عثمان بن عفان کو قتل کیا ان بدبختوں نے، اور علی رضی اللہ کی حکومت دیا، سوچا کہ یہ ہم کو بٹھا دیں گے سب جگہ. جب علی نے عبداللہ بن عباس کو عہدہ دیا تو کہا کہ ارے یہ ہم نے کیوں مارا؟ کہا کہ لگتا ہے ان کو بھی یہی پہنچانا پڑے گا. یہ مالک اشتر بولتا ہے لگتا ہے کہ علی کے ساتھ بھی وہی کرنا پڑے گا جو ہم نے عثمان کے ساتھ کیا. پھر علی رضی اللہ نے پلان کیا اسی ابن ابی شیبہ کی روایت میں کہ اس بندے کا خاتمہ کرنا پڑے گا، اس کو ہٹانا پڑے گا، اس دنیا سے اٹھانا پڑے گا، ورنہ پتہ نہیں کیا کیا فتنہ کرے گا. لیکن حالات ایسے نہیں تھے. پھر انہوں نے اپنا پلان، مطلب وہ اقدام نہیں کر سکے. انہوں نے اتنا پکا بنا کے رکھی تھی ان بدبختوں نے کہ معاویہ رضی اللہ کہہ رہے تھے نا کہ قاتلین عثمان کا بدلہ چاہیے نہ، وہ ایکشن لے سکتے تھے. اور وہ تو جانے دیجئے جو یہ اپنا آدمی ہے، اپنی ٹیم میں شامل ہے مالک اشتر، اس کے خلاف بھی کاروائی نہیں کر سکتے تھے. ایسے حالات بنا کے رکھا تھا ان بدبختوں نے. تو یہ مالک اشتر کے بارے میں اچھی طرح جان لیں. یہ وہ لوگ کہتے کون تھے قاتل؟ یہ بدبخت تھا نا قاتلین عثمان میں سے مالک اشتر. تو جو بڑے بڑے نام تھے اس میں عبداللہ بن سبا جو مصر سے آیا ہوا تھا، جو یہودی تھا پہلے، بعد میں مسلمان ہو گیا، یعنی منافق. دوسرا کون تھا؟ یہ مالک اشتر جو کوفہ سے آیا تھا. اور کوفیوں کا کتنا بڑا ہاتھ تھا شہادت عثمان میں، اس کا اندازہ آپ ایک جنتی صحابی کے بیان سے لگائیے. ایک جنتی صحابی ہیں، کون ہے؟ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. سعید بن زید رضی اللہ کوفیوں سے خطاب کرتے ہیں، کوفیوں سے، اور کہتے ہیں کہ اے کوفیو، تم لوگوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے. صحیح بخاری کے الفاظ میں وہ الفاظ بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ اندازہ لگے. یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3862، صحیح بخاری کا حدیث نمبر ہے.
یہ حدیث بتاتی ہے کہ کوفہ والے بھی عثمان بن عفان کی شہادت میں شریک تھے. یہ سعید بن زید کون ہے؟ یہ جو 10 جنتی صحابہ ہیں ان میں سے ایک ہے. اور یہ عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی ہیں. اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ نے جو 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی نا، کہا تھا کہ جو 10 جنتی صحابہ ہیں اس میں سے جو بچے ہیں ان میں سے کسی کو خلیفہ بنانا. تو بچے کتنے تھے؟ 7. لیکن کمیٹی صرف 6 کی بنائی. کیوں؟ 7واں کون تھا؟ 7واں یہ تھے چونکہ یہ عمر کے رشتے دار تھے، اس لیے ان کو کنارے کر دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اپنے رشتے دار کو بھی اس ٹیم میں رکھا ہے. تو یہ سعید بن زید کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کوفہ کی مسجد میں یہ گئے اور تقریر کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں واللہ لقد رأیتنی وان عمر لموسقی علی الاسلام. کہا اے کوفیو، ایک زمانہ تھا عمر نے مجھے باندھ کے رکھا تھا کیونکہ میں نے اسلام قبول کر لیا تھا. یہ بہنوئی تھے نا، تو عمر کی بہن نے اسلام قبول کیا تو یہ بہنوئی بھی اسلام قبول کیا، تو گھر میں آ کے باندھ دیا اپنے بہنوئی کو. مسلمان ہوگا تو کس نے باندھا؟ عمر رضی اللہ عنہ. تو یہ کہہ رہے ہیں سعید بن زید کہ بھئی ایک وہ دور تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی وجہ سے ہمیں باندھ رکھا تھا. اور آج حالت کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں قبل ان یسلم عمر، مسلمان ہونے سے عمر نے ایسا کیا، مسلمان ہونے سے پہلے عمر نے ایسا کیا تھا. ولو ان احدا ارفض للذی صنعتم بعثمان لکان. اے کوفیو، تم لوگوں نے عثمان بن عفان کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کی وجہ سے اگر یہ احد پہاڑ اپنی جگہ سے کھسک جائے تو اس کو کھسک جانا چاہیے. اتنا بڑا پاپ تم نے کیا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جنتی صحابی کہہ رہے. کس کو کہہ رہے ہیں؟ کوفیوں کو کہہ رہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ لوگ بھی عثمان بن عفان کے قتل میں شریک تھے. صرف ابن سبا نہیں تھا، یہ لوگ بھی تھے. اور ان کا سب سے بڑا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ مالک اشتر. کھلا ہوا نام ہے. یہ بندہ جو ہے شریک تھا. ابن حجر لکھتے ہیں وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ سعید لِعَزْمِ قتل عثمان. سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا یہ جو بہت بڑا ان کا جو ہے ان کی قتل ایک بہت بڑی بات تھی. اچھا، یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتا تھا، تو ہم سب کی ماں ہے اما عائشہ. تو یہ کہتا تھا اتنی بدماشی کرنے کے بعد بھی کیا کہتا تھا کہ آ کے سلام کرتا تھا. تو اما عائشہ کو بھی یہ ماں کہتا تھا. تو اما عائشہ کہتی لا سلم اللہ علیک. جب یہ سلام کرتا تو سلام کا جواب نہیں دیتی تھی. کہا تجھ پر اللہ کی سلامتی نہ ہو، انہ لیس بابنی، تو میرا بیٹا نہیں ہے. یہ اما عائشہ کہتی. یہ صحیح سند کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ میں. اما عائشہ اس کو ڈانٹتی تھی کہ تو کس منہ سے مجھ کو ماں کہتا ہے؟ تو کہاں کم کا میرا بیٹا ہو گیا؟ سلام تک نہیں کرتے تھے. سلام کس کو نہیں کہتا ہے؟ غیر مسلم کو. یہ مالک اشتر کو سلام کا جواب نہیں دے رہی، وہ کہتا ہے سلام. تو اما عائشہ کا جواب کیا ہے؟ لا سلم اللہ علیک، اللہ تجھ پہ سلامتی نازل کرے، تو میرا بیٹا نہیں ہے. اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا باقاعدہ بددعا دیتی تھی. اما عائشہ کہتی تھی، یہ دیکھیے روایت ہے الموجب الکبیر کی صحیح سند کے ساتھ، کہتی تھی ساق اللہ الی الاشتر سہما من سہامہ، اللہ تعالیٰ اپنے تیروں میں سے کوئی تیر برسائے اشتر پر، کیونکہ اس نے عثمان بن عفان کا قتل کیا ہے. یہ وہ شخص تھا بدماش مالک اشتر جس نے عثمان بن عفان کو قتل کیا دشمنوں کے ساتھ مل کے، اور ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گستاخی کی، ان کی سواری کو ڈھکیلا، وہ گرتے گرتے جو ہے بچی ہیں. اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی اس نے نازیبا کلمات کہے. یہ اس کا معاملہ ہے مالک اشتر کا. ایک اور شخص ہے جو اس قتل میں شریک تھا، اور وہ ہے محمد بن ابی بکر. یہ بھی صحابی نہیں ہے. یہ جتنے بھی عثمان کے دشمن ہیں نا، ایسے لوگوں کو صحابی بنا کے پیش کرتے ہیں جو قتل میں شریک تھے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ چھوٹا بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ. یہ اس ماں سے نہیں ہے جس ماں سے اما عائشہ ہیں، اسماء ہیں، عبداللہ کیا کہتے ہیں عبد الرحمن بن ابی بکر. نہیں، ان لوگ یہ الگ ماں سے ہیں. یہ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں. اما عائشہ، اسماء، ابو بکر صدیق کی بیٹیاں بیٹے، ان کی تو بات ہی الگ ہے. لیکن یہ ایک دوسری عورت ہے جس سے اما عائشہ، جس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شادی کی تھی. شادی کرنے کے بعد یعنی دوسری بیوی ہے، یہ بچہ پیدا ہوا. لیکن اس کے پیدائش کے
کچھ عرصے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. نہیں کیا کہتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں یہ شخص جو ہے پیدا ہوا تھا, اللہ کے رسول کے زمانے میں, لیکن یہ صحابی نہیں ہے کیونکہ وہ اتنا بڑا نہیں ہوا تھا کہ بات کر سکے, پہچان سکے, چھوٹا بچہ تھا. پھر ابو بکر صدیق جب انتقال کر گئے تو بھی بہت چھوٹا تھا, اتنا بڑا نہیں ہوا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پرورش اس کو مل سکے. پھر کیا ہوا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی انتقال کے بعد اس کی ماں سے شادی کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو پھر یہ اپنی ماں کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ شفٹ ہو گیا, یہاں پہ آ کے رہنے لگا. پھر آگے جو پلا بڑھا یہ علی رضی اللہ عنہ کے گھرانے میں. ابو بکر صدیق کے گھرانے سے اس کا سوائے اس کے کوئی کنیکشن نہیں ہے کہ وہاں پیدا ہوا. پیدا ہونے کے بعد ادھر شفٹ ہوا, پلا بڑھا, اور عثمان بن عفان کو جو لوگ قتل کرنے گئے تھے یہ فاسق, یہ شخص بھی اس میں گیا ہوا تھا. ابھی لوگ اس کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر سے گھر سے آیا تھا, ابو بکر کا بیٹا, ابو بکر کا بیٹا. یہ ابو بکر کے گھر سے نہیں آیا تھا, علی کے گھر سے آیا تھا. یہ وہاں نہیں رہتا تھا. یہ سمجھو آپ اس کو بات کو. ہم نہیں کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے اس کو سکھایا تھا, اس کو بولا تھا, نہیں معاذ اللہ, ہم نہیں کہتے. لیکن ابو بکر صدیق کے گھرانے پہ الزام بھی نہیں لگنے دیں گے ہم. یہ جو مزہ لے کے بتاتے ہیں کہ ابو بکر کا بیٹا بھی تو گیا تھا, ارے ابو بکر کا بیٹا ابو بکر کے گھر سے نہیں گیا تھا بھائی, یہ تو یہاں رہ رہا تھا. اس کی ماں سے علی رضی اللہ عنہ نے شادی کیا تھا اور یہ یہاں رہ رہا تھا. پتہ نہیں کس نے اس کا دماغ خراب کیا تھا. ہم علی رضی اللہ عنہ بھی اس کے ذمہ دار نہیں ہیں, بلکہ اسی گھر سے حسن بھی تھے نا, وہ تو عثمان کو بچانے گئے تھے. یہی گھر ہے. ہاں بھئی, یہ شخص تو مارنے گیا تھا لیکن حسن تو بچانے گئے تھے. عثمان بن زخمی بھی ہوئے, ان کو زخم بھی آیا. ان کو عثمان بن عفان کے گھر سے اٹھا کے باہر نکالا گیا, حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا زخم لگا ان کو. تو بھی تو علی کے بیٹے تھے نا حسن, وہ تو عثمان کو بچانا چاہتے تھے. اس شخص کو کس نے پٹی پڑھائی کہ عثمان کو مارنا چاہیے؟ علی نے نہیں پڑھائی ہوگی. اگر علی نے پڑھائی ہوتی تو حسن بھی کو پڑھایا ہوتا. یہ کہیں اور سیکھا ہے اس کو, کہ یہ مالک اشتری پارٹی میں جا کے سیکھ کے آئے ہیں بدماش. یہ جا کے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی داڑھی پکڑتا ہے, ان کو نوچتا ہے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اپنے باپ کی تو لاج رکھو, کس باپ کے بیٹے ہو تم. تو جب یہ وہ کہتے ہیں تو وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. لیکن اس پارٹی کے ساتھ میں رہتا ہے, اپنے آدمی گھساتا ہے اندر. وہ اس بات سے توبہ نہیں کرتا. وہ یہی وجہ ہے کہ اس شخص کا بیٹا بڑا نیک تھا اور وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ اللہ میرے ابا کو بخش دے, کتنی بڑی غلطی کی انہوں نے. یہ محمد بن ابی بکر کا بیٹا, یہ اپنے باپ کے لیے گھر کا بندہ ہے. وہ کہتا ہے یہ قاتل ہے, وہ کہتا ہے یہ شریک تھا اس جرم میں. اور آج لوگ کہتے نہیں وہ تو صحابی تھا محمد بن ابی بکر, یہ تھا وہ تھا. کچھ نہیں تھا, وہ فاسق تھا. حسن بصری اس کو فاسق بولتے تھے. ارے بھائی, اتنے بڑے خلیفہ کو گھس کے جا کے داڑھی پکڑے گا, ہم اس کو صحابی بولیں گے؟ ہم اس کی عزت کریں گے؟ ہرگز عزت نہیں کر سکتے بھائی. کہ جو جا کے اتنے عظیم ہستی کی داڑھی پکڑا. داڑھی کیا ہے بھائی اسلام میں؟ اللہ کے نبی کی سنت ہے. جو وہ پکڑ رہا, آپ سمجھ سے کتنا کرپٹ آدمی ہو, اس کی ہم عزت کریں گے؟ لیکن یہ بدماش لوگ, یہ جگلر لوگ, مالک اشتر رحمہ اللہ, محمد بن ابی بکر رحمہ اللہ, جبکہ محمد بن ابو بکر کے گھر والے کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھو بیٹا ان کا اپنا کہتا اللہ معاف کرے, اور خود جو ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی محمد بن ابی بکر کے بارے میں بد دعا کرتی تھی کہ اللہ اس کا حساب لے, اتنا بڑا گناہ کیا. یہ کون ہے؟ یہ بہن لگتی ہے اما عائشہ, ماں الگ الگ ہے, باپ ایک ہے. آپ بتائیے, جو پریوار کے لوگ ہیں وہ محمد بن ابی بکر کے لیے بد دعا کر رہے ہیں. اما عائشہ بد دعا کر رہے اور بیٹا کہہ رہا اللہ معاف کر دے. یعنی یہ پورا پریوار اس کو مجرم مانتا ہے. اور آج 1400 سال کے بعد ایک جگلر کھڑا ہوتا کہتا نہیں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. ہاں, یہ بہت پہنچا ہوا آدمی ہے. نہیں, عثمان بن عفان جیسی ہستی کے خلاف جو بھی آئے گا اور اس وقت کے لوگوں نے جو کمنٹ کیا, ہم اس کو مانیں گے. 400-500 سال کے بعد آدمی کو کیا پتا کون تھا کیا نہیں تھا. اس زمانے کے لوگ جو آئی وٹنس تھے, جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سب کچھ, ان کی بات سنیں گے کہ کسی جگلر کی بات سنیں گے؟ تو یہ مالک اشتر, یہ محمد بن ابی بکر, یہ عبداللہ بن سبا, یہ وہ بڑے بڑے لوگ تھے جو اس سازش میں شریک تھے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو جا کے شہید کیا ان لوگوں نے. اچھا, اس کے بعد جو ہے کیا ہوا, ہم بات ختم کریں گے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کے دن جب یہ لوگ اندر گھر میں گھسے,
انہوں نے سب کو ہٹا دیا. جو حسن بن علی وغیرہ زبردستی آ گئے تھے کہ بھلے یہ نہیں اجازت دے رہے لیکن پھر بھی انہوں نے کسی کی سپورٹ نہیں لیا اور بالآخر ان کو شہید کیا گیا. اور اس دن بھی وہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اس سے ایک دن پہلے کی اس سے پہلے کی جو رات ہے اس میں خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، عمر ہیں، اور سب کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آج روزہ افطار کریں گے. تو جس دن آپ شہید ہوئے تھے اس دن آپ روزے کی حالت میں تھے. عثمان بن عفان کا وہ آخری دن تھا، ان کی زندگی کا آخری دن تھا، اور آخری دن بھی آدمی روزے کی حالت میں اور قرآن پڑھ رہا ہے. اور جب ان پر وار کیا گیا تو قرآن جسم میں خون کے چھینٹے اس قرآن پہ پڑے. یہ دیکھیں اللہ کی یہ وہ ہستی ہے جس کو اللہ کے نبی نے کہا تھا آج کے بعد یہ کچھ نہ کرے تو کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. وہ آدمی اپنی زندگی کی آخری سانسوں میں بھی عبادت نہیں چھوڑ رہا ہے، تو روزے کی حالت میں قرآن پڑھ رہا ہے. اللہ کے نبی کیا کہتے تھے؟ شعبان میں کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے. کہتے تھے کہ شعبان کے مہینے میں ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارا جو آخری عمل ہو وہ روزے کا ہو. جی عثمان بن عفان ہے، ان کا آخری دن روزے کی حالت میں گزرتا ہے. کتنی خوش قسمتی کی بات ہے. روزے کی، اور اس سے پہلے خواب دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول کو کہ روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا. روزے کی حالت میں ظالموں نے قرآن پڑھتے ہوئے اتنے نیک آدمی کو، اتنے بزرگ آدمی کو شہید کیا. یہ مالک اشتر. ایسے لوگوں پہ لعنت نہ کی جائے تو کیا کی جائے؟ اما عائشہ نے کہا لعنت ہو عثمان کے قاتلین پر. علی رضی اللہ نے سنا تو کہا میں بھی کہتا ہوں لعنت ہو عثمان رضی اللہ کے قاتلین پر. ہم بھی کہتے ہیں لعنت ہو عثمان رضی اللہ کی قاتلین پر. ایک آدمی ہمارے اسٹریم میں آیا، کہتا ہے کہ آپ کہیے کہ جس نے حسین رضی اللہ کو قتل کیا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. ہم نے کہا ٹھیک ہے، حسین رضی اللہ کو جن لوگوں نے قتل کیا اللہ کی لعنت ہو. اب وہ بھاگنے لگا تو ہمارے شیخ سرفراز تھے، انہوں نے کہا رک رک رک، اب تو بول کہ جنہوں نے عثمان کو قتل کیا اللہ پہ لعنت ہو. کہا میں یہ نہیں بولوں گا. بتائیے، ہاں ہم تو بولتے ہیں کہ جس نے حسین کو قتل کیا اللہ پہ لعنت. ہم تو بولتے ہیں، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم تو نہیں کہتے یزید نے مارا ہے. ارے یزید مارا ہوتا تو بھی کہتے اللہ کی لعنت اس پہ. یزید کوئی ہمارا رشتہ دار تھوڑی لگتا ہے. ہم تو کہتے ہیں یزید کا ہاتھ نہیں ہے، لیکن اگر ہاتھ ہوتا تو بھلے وہ صحابی کا بیٹا، ہم کہتے ہیں اللہ کی لعنت ہو. محمد بن ابی بکر صحابی کا بیٹا ہے لیکن اس کا ہاتھ ہے، ہم کہتے ہیں پھانسی کا، اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر. اگر یزید کا ہاتھ نکل رہا ہے کوئی پروف کرتے ہم یزید پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کون ہے. تو ہم جو لوگ ہیں جنہوں نے بھی قتل کیا ہے حسین رضی اللہ کو، ہم کہتے ہیں ان سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. ایسے ہی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا حسین حسین کر کے ڈرامہ کرتے ہیں لوگ، یہ حسین کے چہتے نہیں ہیں، یہ سازش لوگ ہیں. ان کو ایکسپوز کرنا ہے تو ان سے پوچھو کہ ہم کہتے ہیں حسین کے قاتلین پر لعنت، تم کہو عثمان کے قاتلین پر لعنت. ان کی زبان گنگ ہو جائے گی، نہیں بولیں گے کیونکہ قاتل ان کے چہتے ہیں. مالک اشتر رحمہ اللہ، ہاں محمد بن ابی بکر رحمہ اللہ، ان کے سب چہتے ہیں لیکن صحابہ کے چہتے نہیں ہیں لوگ. عثمان بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا شہید ہونے کے بعد، بلکہ وہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ جو جنتی صحابی تھے، طلحہ زبیر، یہ سب جنتی لوگ ہیں. یہ لوگ تیش میں آگے شاد، بلکہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ میں بھی پہنچے حفاظت کے لیے. بڑے بہادر تھے زبیر دنوں. جب گھیرا ان لوگوں نے تو گئے دروازے پہ اور کہا کہ عثمان میں آپ کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں. عثمان بن عفان نے ان کو بھی وہاں سے ہٹا دیا، کہا نہیں جاؤ اپنے گھر بیٹھو، ادھر نہیں آنا. ورنہ زبیر ایسا بہادر آدمی 50 کو اکیلے مارتا، شیر آدمی. ہاں لیکن عثمان بن عفان نے نہیں ٹکنے دیا، کہا نہیں جاؤ اپنے. لیکن جب گھر گئے تو پتا چلا ان کو شہید کر دیا گیا. تب تلوار نکالا زبیر نے، اب تو ہم نہیں چھوڑیں گے جس نے جو ہے مارا ہے ہمارے عثمان کو. طلحہ جنتی صحابی وہ بھی آئے، ہم نہیں چھوڑیں گے. اما عائشہ وہ بھی کہ ہاں بالکل کسی کو نہیں چھوڑنا. معاویہ وہ بھی، سارے صحابہ کھڑے ہو گئے. علی رضی اللہ کے ساتھ یہ سب چپکے ہوئے ہیں، ان کی ٹولی میں شامل ہیں. سارے قاتلین آپ کو خلیفہ بناتے ہیں، آپ کے ساتھ رہتے ہیں. سب نے کہا ہم علی رضی اللہ کو خلیفہ ہی نہیں مانیں گے جب تک ان کو مارا نہیں جاتا، ان بدماشوں کو. تو یہ طلحہ زبیر اما عائشہ ایک بڑی تعداد نے کہا کہ ہم علی رضی اللہ کو تب مانیں گے جب یہ قاتلین عثمان کو اپنے پاس سے ہٹائیں، وہ ہمارے حوالے کریں. ان بدماشوں نے قتل کیا ہے عثمان کا، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. لیکن وہ علی رضی اللہ کے فوج میں شامل ہو کے اپنے آپ کو وہ بچاتے رہے. اگر وہاں نہ ہوتے، ان کے احترام کی وجہ سے ان لوگوں کی تلواریں رکی رہیں، ورنہ اگر بیچ میں علی نہ ہوتے تو کاٹ ڈالتے، جیسے عبداللہ بن عمر فاروق کے بیٹے نے کاٹ ڈالا تھا ہرمزان وغیرہ کو، جو مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے. عمر بن خطاب، وہ ابو لولو آ کے گھسا ہوا تھا صف میں، اس نے خنجر مارا تو وہیں تو کیا کہا
عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ قتلنی الکلب، کسی کتے نے مارا. صحابہ کو مارنے والے کتے ہی ہیں بھائی. ام المومنین نے بھی مالک اشتری کو کتا کہا، یہ بھی کتا ہے. ابو فیروز یہ بھی کتا ہے. ایران میں جا کے دیکھو، یہ ابو لولو کے نام کا مزار بنا ہوا ہے، اور مالک اشتر کے نام سے یونیورسٹی بنی ہوئی. کتوں کے نام پہ مزار بننا ہے، کتوں کے نام پہ یونیورسٹی بننی ہے. ان کو صحابہ نے کتا کہا ہے، صحابہ کے قاتل نہیں ہے. تو اس بندے کو تو وہی مسجد میں ختم کر دیے جس نے عمر فاروق پہ حملہ کیا تھا. وہ بچا نہیں، وہی ختم. صحابہ نے پکڑ لیا اس کو. لیکن اس کے بعد اب عمر فاروق کے ایک بیٹے تھے عبداللہ بن عمر، ایک اور بیٹے تھے عبید اللہ بن عمر. انہوں نے کہا، تفتیش کیا کہ یہ معمولی شخص یہ اکیلا نہیں ہو سکتا اس سازش میں، اور بھی کچھ ہوں گے. انہوں نے تفتیش کیا، پتا چلا کہ 3 لوگوں نے مل کے یہ پلاننگ کیا تھا میرے باپ کو مارنے کی. تلوار اٹھایا، گھر میں گھس کے کاٹ ڈالا سب کو. کس نے؟ عبید اللہ بن عمر نے. کیونکہ ابھی عمر شہید ہوئے، اگلا کوئی خلیفہ نہیں، ان کو بچانے والا کوئی نہیں تھا. گھر میں گھس کے مار ڈالا، کاٹ ڈالا سب کو. یہ بھی کاٹ ڈالے جاتے اگر علی نہ ہوتے تو. چھوڑتے؟ طلحہ، زبیر، اتنے بڑے لوگ تلوار لے کے کھڑے تھے، چھوڑتے کسی کو؟ لیکن جا کے اسلامی حکومت کا سہارا لیا، جلدی جلدی خلیفہ بنایا اس علی رضا کو، تاکہ جیسے خلیفہ بنائیں گے ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے، ہم کو پروٹیکشن ملے گا. لیکن اگر وہ عمر فاروق جیسا معاملہ ہوتا کہ وہ شہید کی، ابھی عثمان بن عفان خلیفہ نہیں بنے ابھی، کیونکہ ابھی ان کی جو ہے تدفین نہیں ہوئی ہے اور انتقال بھی نہیں ہوا ہے. حملہ ہوا لیکن 2 دن زندہ تھے وہ عمر رضی اللہ عنہ. تو ابھی چونکہ کوئی اگلا خلیفہ نہیں ہے تو اس کا عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد تدفین کے بعد خلافت قائم ہوئی نا. اس بیچ میں عمر فاروق کے بیٹے نے جا کے سب کو ختم کر دیا. مسجد میں جو ہے وہ تو مارا گیا، جو لوگ سازش کر رہے تھے ان کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو سب کو ختم کر دیا عمر فاروق کے بیٹے نے. کہ تمہاری اتنی مجال، ہمارے باپ کو مارو گے؟ ہاں، اتنے بڑے آدمی کو مسجد میں آ کے مارو گے؟ یہی حالت ہوتا مالک اشتر کا بھی، محمد بن ابی بکر کا بھی. ابن سبا کو تو خود علی رضا نے مروا دیا تھا. وہ تو نالائق کہتا تھا علی کو کہ آپ خدا ہو، آپ یہ ہو وہ ہو، یعنی عقیدہ خراب کرنے کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت بڑی بڑی باتیں کرتا. تو علی رضی اللہ نے اس کو بہت سمجھایا، نہیں مانا تو کہا مار ڈالو اس کو. مار کے جلوا دیا علی رضی اللہ تعالیٰ نے، جس سے عبداللہ بن عباس نے روکا بھی تھا، کہا نہیں یہ جلانا نہیں چاہیے، مار دیا ٹھیک ہے لیکن جلانا نہیں چاہیے. اللہ کے نبی نے روکا جلانے سے. لیکن بہرحال وہ تو ختم ہو گیا. اس کے ساتھ عثمان بن عفان کے ایک غلام تھے، ایک انہوں نے دیکھا تھا ایک کو گھر میں گھستے ہوئے، وہ بھی پکڑ کے مار ڈالا اس کو. یعنی 1-2 تو مارے گئے، کچھ لوگوں نے تو ختم کر دیا 1-2 کو. پھر جب علی رضا یہ خلیفہ بننے سے پہلے، علی رضا کے خلیفہ بننے سے پہلے 1-2 لوگ جو قتل عثمان میں شریک تھے ان کو تو ختم کر دیا. عثمان کے غلاموں نے ختم کر دیا جو ان کے گھر کے غلام تھے. پھر جب یہ خلیفہ بن گئے تو پھر یہ لوگ محفوظ ہو گئے، سیکیور ہو گئے. تو پھر اس کی وجہ سے باقاعدہ 2 لڑائیاں شروع، جنگ جمل، جنگ صفین. یہ ساری لڑائی اسی لیے ہوئی تاکہ یہ جو لوگ بچے ہوئے ہیں ان کا قصہ تمام ہو. اور بالآخر وہی ہوا، عثمان رضی اللہ عنہ کی قتل میں جتنے لوگ شریک تھے کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچا، سب مارے گئے. یہ مالک اشتر بھی مارا گیا، محمد بن ابی بکر بھی مارا گیا، اور بھی جتنے لوگ تھے. بعد میں جب حسن رضی اللہ نے صلح کی تو معاویہ رضی اللہ نے باقاعدہ ایک اسپیشل جیل بنوائی اور ایک باقاعدہ ایک انکوائری ٹیم کھڑی کی. کہا تمہارا کام صرف یہ کہ ڈھونڈ کے نکالو کس بل میں چھپے ہوئے قاتل عثمان، اور ایک کو ڈھونڈ کے نکال کے مارو. 15-20 لوگوں کو لا کے جیل میں بند کیا. جیل میں بند کرنے کے بعد انکوائری ہوتی، تفتیش ہوتی، تحقیقات ہوتی. اس میں سے 1-2 بھاگ گئے تھے، پھر پکڑ کے لایا اور سب کو کاٹ ڈالا معاویہ رضی اللہ نے. کوئی نہیں بچا، کوئی ایک بندہ بھی زندہ نہیں بچا جس نے بھی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے قتل میں شرکت کی تھی. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے تعلق سے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ عثمان بن عفان شہید تو ہو گئے لیکن شہید ہوتے ہوتے انہوں نے امت کا خون نہیں بہنے دیا. یہ ان کی بہت بڑی قربانی ہے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی قربانی ہے. اور بھی شہادتیں ہوئی نا، لیکن ان شہادتوں کے پیچھے کتنا خون بہا ہے، کتنا خون خراب ہو. لیکن عثمان یہ اللہ کے بندہ، اس نے اپنی جان دے دی لیکن امت کی جان بچا لی. کوئی فوجی اگر حکم دے دیتے نا فوج کو، اسلامی فوج کو، تو بتائیے 50-60 سب کو کاٹ ڈالتے، کوئی نہیں بچتا. لیکن نہیں، وہ یہ سوچتے رہے کہ بھائی میں اکیلا مر جاؤں چلے گا لیکن اتنے لوگوں کو ان کا خون کون بہائے. وہ اس کو برداشت. جس آدمی نے زمانے جاہلیت میں کسی کو نہیں مارا، وہ مسلمان ہو کے اتنے بڑی پوسٹ پر ہو کے کیسے، چاہے اس کا دشمن ہی کیوں نہ ہو،
عثمان بن عفان کی سوچ یہ تھی کہ ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو ہمیں مار دے چلے گا لیکن ہم جوابی کاروائی نہیں کریں گے. یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. میں بات ختم کروں گا. آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا حوالہ دیکھیے, قابیل اور حابیل. قابیل نے کیا کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا, تو حابیل کیا کہتا, اللہ نے نقل کیا کہ بھائی اگر آپ مجھے قتل کرو گے قتل کرو, لیکن میں بدلے میں آپ کو نہیں قتل کروں گا. کیا کہا حابیل نے کہ آپ کو قتل کرنا, مجھے قتل کر دو, لیکن یہ سننے کے بعد بھی میں اپنا ہاتھ آپ پہ نہیں اٹھاؤں گا. یہ حابیل نے جو جواب دیا تھا قابیل کو, وہی جواب عثمان کا تھا پوری امت کے لیے. تم لوگ مجھے مارنا چاہتے ہو مار دو, میں کسی کو نہیں ماروں گا. نہیں, کسی کو نہیں مارا, ان کو مار دیا, ان کی فیملی کو مارا, ان کی بیوی کے ہاتھ کاٹ دیے ان بدماشوں نے. اتنا بڑا ستم ڈھایا ایک مظلوم خلیفہ پہ بغیر قصور کے. پانی روک دیا, جس نے کنواں خرید کے دیا تھا مسلمانوں کو, اس کو پانی پینا روک دیا. بتائیے. اور جھوٹی کہانی بتا دی کہ کربلا میں حسین کا پانی روکا گیا تھا. جھوٹ, بکواس, خرافات, کوئی سچا نہیں. اس پانی تو عثمان بن عفان کا روکا گیا تھا. پانی تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا روکا گیا تھا. بہرحال یہ چند باتیں تھیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے, ان کی زندگی کے حوالے سے, ان کی شہادت کے حوالے سے. ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں اور ان کی جو عبادت ہے, ان کا جو منہج ہے, ان کا طریقہ ہے, اس کی پیروی کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. آمین رب العالمین. بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ خلافت اللہ کی طرف سے طے ہوتی ہے یا لوگ طے کرتے ہیں؟ لوگ طے کرتے ہیں, اللہ اس کے رسول طے نہیں کرتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے سوچا تھا کہ لاؤ میں طے کر دوں. صحیح مسلم کی روایت ہے. کہا کہ بلاؤ ابو بکر کے بیٹے کو, میں نام لکھ دیتا ہوں, کہیں میرے بعد کسی اور کو لوگ خلیفہ نہ بنا دے. پھر کہا نہیں جانے دو, یا اب اللہ والمؤمنین الا ابو بکر, کہ مومنین اور اللہ ابو بکر کے علاوہ کسی پہ راضی ہی نہیں ہو سکتے. تو لوگوں پہ چھوڑ دیا اور پیشین گوئی کر دیا اللہ کے نبی نے. یہ نہیں کہا ان کو بنانا, لیکن یہ پیشین گوئی کی کہ انہی کو لوگ بنائیں گے, لیکن یہ آرڈر نہیں دیا کہ ان کو بنانا ہے. تو جس خلیفہ کو بھی چنا گیا ہے وہ لوگوں کے مشورے سے چنا گیا ہے. اللہ کے نبی نے کسی بھی حدیث میں کسی کو خلیفہ بنانے کی تاکید نہیں کی ہے. ایسا ہوتا تو کبھی اختلاف نہیں ہوتا. ابو بکر صدیق کو خلیفہ بناتے وقت اختلاف ہوا, اور پھر عثمان بن عمر فاروق نے کیا کہا, 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی. اگر کوئی حدیث سامنے ہوتی تو کمیٹی نہیں بناتے, حدیث کے مطابق کہہ دیتے فلاں کو بننا ہے, لیکن نہیں, کوئی حدیث نہیں. حکومتی خلافت کا مسئلہ ہے, وہ کبھی خلافت رہے گی کبھی نہیں رہے گی, وہ اصل دین نہیں, اصل دین قرآن و حدیث ہے. اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں کہا کہ خلافت کچھ دن رہے گی پھر چلی جائے گی, لیکن دین کے بارے میں کیا کہا, لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین الحق, اس امت کا ایک گروہ ہمیشہ رہے گا. تو دین ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. خلافت کبھی رہے گی کبھی نہیں رہے گی. دین اس سے جو ہے الگ ہے, دین پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی, وہ ہمیشہ رہے گا. تو خلافت اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی لسٹ دے کہ بھئی اس کے بعد یہ, اس کے بعد یہ, اس کے بعد نہیں. یہ لوگوں کے مشورے پر ہے. علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کیا نا, علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کیا, اس کی ایک بہت بڑی ٹیم تھی جو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑی تھی. بہت بڑی ٹیم تھی, مطلب کم لوگ نہیں تھے, بہت بڑی تعداد تھی. تو مطلب قتل کرنے میں کچھ لوگ تھے, لیکن اس کے سپورٹ میں ایک بہت بڑا ہنگامہ تھا. تو ان سب لوگوں نے مل کے, انہی لوگوں نے ان کو خلیفہ نامزد کیا. بس میں صحابہ بھی تھے, صحابہ نے بھی خلیفہ بنایا, لیکن ان لوگوں نے بھی آگے بڑھ کے بیعت کیا, ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں, ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں, ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں. تو انہوں نے بیعت کر لیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس لیے کوئی بھی فیصلہ اگر علی رضی اللہ عنہ کوئی ایکشن لیتے تو اس پوزیشن میں وہ نہیں تھے, ان کا بھی قتل ہوتا, ہوا بالآخر آگے چل کے ہوا ان کا بھی قتل. کون مارا, انہی کے چاہنے والوں نے قتل کیا. تو بہرحال اس وقت علی رضی اللہ عنہ وہ فیصلہ نہیں لے سکتے تھے. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ عثمان کے قاتلین کو بخشا جائے, بلکہ مالک اشتر کو مارنے کا بھی پلان بنایا علی رضی اللہ عنہ. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے, لیکن نہیں کاروائی کر سکے. پلان کیا کہ اس کو مار دینا چاہیے, ٹھیک آدمی نہیں ہے. لیکن وہ جب وہ عہدہ مانگ رہا تھا, تب وہ بدبخت عہدہ مانگ رہا تھا کہ ابن عباس کو کیوں بھیجا, مجھے بھیجنا چاہیے. تو بعد میں اس کو مصر کی طرف بھیجا بھی, یعنی اس کے قتل کے پلان کو کینسل کیا, پھر مصر بھیجا بھی مالک اشتر, کیونکہ راستے میں اس کو ختم کر دیا گیا. لوگ کہتے ہیں کہ مالک اشتر کو معاویہ رضی اللہ عنہ نے مروایا, پتہ نہیں کس نے مروایا, زہر دیا, لیکن اگر مروایا تو کون سا برا کیا ہے, وہ تو چڑھ کے مارنا چاہیے اس کو.
کچھ غلط نہیں کیا مروایا تو نالائق کہ عثمان بن عفان کو قتل کرنے جاتا ہے، موقع ملے گا تو چھوڑ دیں گے. تو ہمیں نہیں معلوم کس نے مارا، اس کو زہر دیا، لیکن اگر معاویہ رضی اللہ عنہ کے آدمیوں نے ہی زہر دیا ہے، مارا، تو کچھ برا نہیں کیا. بہرحال یہ اپنے انجام کو پہنچا. جس حکومت کی لالچ میں اس نے سب کچھ آتنک مچایا وہ ملی نہیں اس کو. یہ کرسی کے لیے سب کچھ اس نے ادھم مچایا، لیکن نہیں پایا کرسی، نہ نہیں پایا. وہ لینے جا رہا تھا کرسی، لیکن پہلے اللہ نے اس کو کام تمام کر دیا. اللہ کا قہر نازل ہوا اس پہ، کرسی پہ نہیں بیٹھ پا گیا. کرسی چھیننا چاہتا ہے عثمان کی کہ دوسرا خلیفہ بنا کے ہم کو کوئی کرسی ملے گی، علی نے نہیں دیا تو علی کو بولنے لگا الٹا سیدھا. تو علی نے بھیجا کہ جا بھائی وہاں پہ، لیکن نہیں اس کی قسمت میں تھا بھائی، اتنا بڑا کانڈ کر کے کرسی لے گا یہ. محمد بن ابی بکر کو بھی بھیجا تھا علی رضی اللہ عنہ نے، وہ بھی کرسی کے لالچ میں تھا. وہ مصر کا وہ بیٹھ بھی گیا تھا، لیکن اسے بھی ختم کر دیا معاویہ رضی اللہ عنہ نے، نہیں چھوڑا کسی کو. یعنی ایک خلیفہ کو مار دو جو تم لوگ اور تم کو چھوڑ دیا جائے گا تو نہیں. محمد بن ابی بکر بھی مارا گیا، مالک اشتر بھی مارا گیا، دونوں مارے گئے. اس میں خلافت اس کا مطلب تھوڑی ہے. من کنت مولا، بعض محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، شیخ ابن تیمیہ نے بھی ضعیف قرار دیا ہے. لیکن اگر آپ اس کو صحیح بھی مانو تو اس میں خلافت کی بات کا ہے. من کنت مولا فعلی المولا، میں جس سے محبت کرتا ہوں علی بھی اس سے محبت کرے گا. جو میرا ساتھی علی کا بھی ساتھی ہے. ہاں، پس منظر کچھ نہیں بھائی. جو جیسے کوئی صاحب ایمان ہے تو علی رضی اللہ عنہ بھی صاحب ایمان کو پسند کرے گا، میں بھی صاحب ایمان کو پسند کرتا ہوں. یہ محبت کی بات ہے، مودت کی بات ہے، حکومت کے معنی میں نہیں ہے، محبت کے معنی میں. یہ محبت کے معنی، موالات محبت کے معنی میں. ہاں، دوست کے معنی میں، محبت کے معنی میں جس کا دوست ہوں علی اس کا دوست ہے. یہ حکومت نہیں ہے. یہ ایسا ہوتا تو علی آ کے کھڑے کے بولتے نا بھائی اللہ کے نبی ہم کو بول کے کہ تم لوگ کہاں سے حکومت کرو، ابو بکر عمر. ہاں، تو انہوں نے کبھی اس حدیث کو خود علی نے بھی کبھی مینشن کر کے نہیں کہا، کوئی کلیم نہیں کیا کہ ہم کو بنا دیا گیا نا. تو آج کیسے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے حکومت؟ تو شیعہ لوگ اس کا حکومت مراد لیتے ہیں، غلط بات ہے. اس کا مطلب صرف محبت ہے، مودت، دوستی. وہ غلط ہے. اس میں کہاں عید منانے کا حکم دیا؟ اسلام میں دو ہی عید ہے، عید الفطر، عید غدیر یہ اپنی طرف سے بناتے. وہ غدیر والی جو حدیث اس میں بھی عید نہیں ہے کہ عید مناؤ نا، یہ سب یہ لوگ خود کرتے. ہاں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بدگمانی تھی کچھ لوگوں کو، کچھ لوگ غلط کمنٹ کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے ان کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ نہیں بھائی علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایسا مت بولو، ہمارے اہل بیت ان کا خیال رکھو. تو کہا کہ میں چلا جاؤں گا تو دو چیزیں رہے گی، یہ قرآن رہے گا، یہ اہل بیت ہے، قرآن کی پیروی کرنا، ان کا خیال رکھو. وہ اصل میں انصار کے لیے ہے. اصل وہ حدیث کس کے لیے؟ انصار کے لیے. اللہ کے نبی نے انصار کے بارے میں کہا، بخاری میں ہے. کیا ہے کہ انصار سے جو محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، اور جو انصار سے نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا. جو علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے مسلم میں، اس کو بھی بعض علماء نے نقد کیا کہ یہ صحیح نہیں ہے. امام دارقطنی نے بھی اس پہ کلام کیا، اور بھی بعض علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا. لیکن اگر اس کو صحیح بھی مانے تو اس کا بھی مطلب وہی ہے جو انصار والی حدیث کا مطلب ہے. انصار نے نصرت کی ہے، اسلام کے لیے مدد کی ہے، تو اس وجہ سے اگر کوئی انصار سے نفرت کرتا ہے تو منافق ہے. اور انصار نے جو اسلام کی مدد کی ہے اس حوالے سے کوئی انصار سے محبت کرتا ہے، ایمان کی علامت ہے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو مدینہ میں ہوا، لیکن مکہ میں اللہ کے رسول نے جب اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو آپ کے پریوار نے آپ کے خلاف ہنگامہ کھڑا کر دیا، ابو لہب وغیرہ نے. تو اس آپ کے پریوار میں علی رضی اللہ عنہ نے آپ کا ساتھ دیا. جب علی نے آپ کا ساتھ دیا تو اسی فیملی کے لوگ، قریش کے لوگ علی سے بھی چڑھنے لگے کہ اس فیملی میں ابو طالب ان کے ساتھ میں نہیں ہے، مطلب ایمان نہیں لا رہے ہیں، ابو لہب نہیں ماننا، یہ کیسے محمد کا ساتھ دے رہے. تو اللہ کے نبی کی جو مدد کی، جو ساتھ دیا علی رضی اللہ عنہ نے، اس حوالے سے اگر کوئی علی سے نفرت کرتا سنے منافق ہے. اور اگر اس مدد کو، علی رضی اللہ عنہ کے اس سپورٹ کو کوئی پسند کرتا تو ایمان کی علامت ہے. باقی ایک نفرت کرنا، محبت کرنا اس سے ہٹ کر ہوتا دنیاوی لحاظ سے، جیسے ابن سبا اور کچھ لوگ علی سے محبت، اتنی محبت کی آپ تو اللہ ہو، تو یہ محبت کرنے والا ایمان کی علامت ہے، کفر کی علامت ہے. تو یہ محبت جو ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو اس کے مقام سے ہٹا دے، ایسی محبت ایمان کی علامت نہیں، کفر کی علامت ہے. اور بغض، چاہے انصار ہوں چاہے علی ہوں، اگر اسلام کے حوالے سے نہیں، کوئی ذاتی نوک جھوک ہوئی ہے، ذاتی کوئی مسئلہ ہے،
آپسی کوئی مسئلہ، اس کی وجہ سے اگر کوئی اختلاف ہوا ہے تو یہ مراد نہیں وہاں پہ، چاہے وہ انصار ہوں چاہے علی، اس کی وجہ سے نہیں کہیں گے کہ وہ منافق ہو چکا ہے، کیونکہ وہ اسلام کی وجہ سے نہیں، اللہ کے نبی کے دور میں جو ہوا تھا اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اور اگر کوئی لڑائی ہوگی، جیسے عباس رضی اللہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، عباس نے کیا کہا؟ عباس نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ سے کہ اے اللہ کے نبی، میرے اور اس علی کیا کہا؟ کذاب کہا، خائن کہا، بہت غلط غلط بات بولے کہ ہمارے بیچ میں فیصلہ کرے، تو کیا عباس کافر ہو گئے؟ ہاں؟ اتنی بڑی بات تو معاویہ نے بھی نہیں کہی ہے علی کے بارے میں، کسی نے نہیں کی اس نے، بلکہ تمام حدیثیں چھان مارو، عباس رضی اللہ عنہ نے جتنی سخت بات کہی ہے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، پورے صحابہ میں کسی نے علی کو اتنی بڑی بات نہیں کی، تو کیا وہ کافر منافق ہو گئے معاذ اللہ؟ نے اہل بیت میں سے ہیں، تو اگر عباس اتنی بڑی بات کہہ کے ایمان ان کا باقی ہے تو دوسروں کا ایمان کیسے چلا جائے گا جی؟ ہاں؟ کیوں ان کا ایمان باقی ہے؟ کیونکہ یہ بات وہ اس حوالے سے نہیں کہہ رہے ہیں، بعد کے اختلافات کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، وہ جو نصرت نبی ہے اس سے نہیں چڑ ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی بھی مسلمان کو اس سے اختلاف نہیں ہے، نہ عباس کو اختلاف، اس سے جو اختلاف کرے گا یقیناً وہ نفاق کی نشانی ہے۔ لیکن بعد میں جیسے جمل میں لڑائی ہو رہی ہے، صفین میں لڑائی ہو رہی ہے، یا بعد میں کسی اور مسئلے پہ کوئی بات ہو گئی اور کسی نے کچھ غلط کمنٹ کر دیا، تو اس کی وجہ سے آپ اس کو منافق نہیں کہیں گے، ورنہ پھر عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتائیے کیا کہیں گے آپ ان کو؟